بھیڑوں کی کھال اوڑھے بھیڑیوں کا احوال، جو معصوم اور سادہ لوح افراد کے سیدھے پن سے نہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ انہیں اپنے ظالمانہ شکنجے میں کس کے اذیت میں مبتلا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایک ایسے بہروپیے کا واقعہ جسے ملک صاحب نے بے پردہ کیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آپ سب کے فیورٹ ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک اور کیس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سب کی پسندیدگی کا، کمنٹ کرنے کا، لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے میری سپورٹ کو جاری رکھیے گا۔ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کے دوران اگر ایڈز آتی ہیں تو کائنڈلی ان ایڈز کو اگنور کر جایا کریں، کیونکہ انہی کے سر پر تو ہمارا چینل چلتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ کہا جاتا ہے چہرہ دل کی کتاب ہے۔ یقیناً چہرہ دل کی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بڑی دور بین نگاہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ بعض چہرے اتنی خوبصورتی سے دھوکہ دیتے ہیں کہ پلٹ کر پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ایسی ہی صورتوں کے لیے بزرگ حضرات کہہ گئے ہیں، شکل مومنہ کرتوت کافراں۔ زیر نظر کہانی بھی ایک ایسے ہی کردار کی ہے جس نے حبس باطن کو معزز صورت کی آڑ میں چھپا رکھا تھا۔ دیہات کے سادہ لوح افراد اس کی وضاقتہ اور ظاہری حلیے کو دیکھ کر فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس عیار شخص کو اپنا کام کرنے میں ذرا سی بھی دشواری محسوس نہ ہوتی۔ وہ انسان نہیں، انسان نما تھا، اور اس کی کھال کے اندر چھپا ہوا حیوان ہر لمحے انسانوں کو کھانے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کہ اس نے میرے تھانے کی حدود میں واقع ایک گاؤں کو مطلب براری کے لیے چن لیا تھا۔ ان دنوں میں ضلع جھنگ کے ایک قصبے نور کوٹ میں تعینات تھا۔ نور کوٹ کے آس پاس پائے جانے والے دیہات نذیر آباد، قصووال، بخت نگر، احمد پور اور چک 34 گاف پہ میرے ہی تھانے کی حدود میں شامل تھے۔ نور کوٹ میں لگ بھگ 200 گھر آباد تھے اور یہ قصبہ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا۔ وہ اپریل کا مہینہ تھا۔ اس سال موسم گرما بڑی جلدی میں دکھائی دیتا تھا۔ اپریل کی دھوپ میں ایسی تیزی اور حدت محسوس ہوتی تھی جیسے جون اپنے جوبن پر ہو۔ میں خاندان کے جھگڑے کو نپٹا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ حوالدار جمعہ خان میرے پاس آ گیا۔ جمعہ خان کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک مستعد اور ہوشیار قسم کا حوالدار تھا اور اسے اس تھانے میں خدمات انجام دیتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے جب سے میں وہاں موجود تھا۔ میں نے اسے قابل اعتماد اور تجربے کار اہلکار پایا تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے بعد قدرے افسردہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، پتہ نہیں ہمارے قصبے کی مسجد کا تنازعہ کب ختم ہوگا۔ قصبہ نور کوٹ کے وسط میں ایک مسجد واقع تھی اور پچھلے کچھ عرصے سے وہاں ایک حساس نوعیت کا جھگڑا چل رہا تھا، اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ پولیس کسی کی طرفداری کر کے کسی دوسرے کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دراصل وہ دو بڑے مسالک کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ ایک مسلک کے ماننے والے اس مسجد کو خود سے منسوب کرنا چاہتے تھے اور دوسرے مسلک کے پیروکاروں کا خیال یہ تھا کہ اس مسجد پر ان کا حق زیادہ ہے۔ ظاہر ہے دونوں مسالک سے تعلق رکھنے والے بنیادی طور پر مسلمان تھے، لیکن حسب توفیق وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے کہ مسجد کا مستقبل داؤ پر لگ گیا تھا۔ قصبے میں دونوں مسالک سے تعلق رکھنے والوں کی ملی جلی آبادی تھی، لہٰذا مسجد کے ساتھ ساتھ نمازی بھی سخت پریشانی میں تھے۔ حالانکہ اس تنازع سے قبل تمام لوگ بلا تفریق ایک ہی جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میں نے حوالدار کی پریشانی کے جواب میں کہا، جمعہ خان، مسجد دراصل اللہ کا گھر ہے جو کہ اس کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے فرقوں اور مسلکوں میں بٹ کر اپنی مساجد الگ کر لی ہیں، اپنی نماز اور دیگر عبادات کے طور طریقے ایک دوسرے سے جدا کر لیے ہیں۔ حالانکہ سب خود کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب خدا ایک ہے اور سبھی اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ مسجد ہماری، وہ مسجد تمہاری کی کیا توسیع ہے؟ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مذہب اور مسلک کا تنازع ہے۔ دونوں مسالک کے مذہبی رہنماؤں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ پولیس اس سلسلے میں براہ راست کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ ہاں، البتہ اگر یہ تنازعہ کسی مرحلے میں قابل دخل اندازی پولیس ٹھہرا تو پھر دیکھا جائے گا۔ حوالدار نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میری تو خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے قصبے میں بھی کسی حاجی برکت علی رحمت علی کو بھیج دے، شاید اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے چونک کر جمعہ خان کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ سے حاجی برکت علی رحمت علی کا نام سن کر میں مضطرب ہو گیا تھا۔ ان ناموں کا ذکر میں نے چند روز پہلے بھی کسی کی زبان پر سنا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اب جو حوالدار نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں
حاجی برکت علی رحمت علی کہا تو میرے اندر جاننے کا تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے میز پر کوہنیاں ٹکائیں اور تھوڑا سا آگے کو جھکتے ہوئے استفسار کیا، جمعہ خان تم حاجی برکت علی رحمت علی وغیرہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں اور کب سے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، جناب یہ کوئی دو لوگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کا نام ہے، اور سنا ہے حاجی برکت علی رحمت علی لاہور سے آیا ہے۔ جمعہ خان کی وضاحت نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے کہا، حوالدار صاحب، برکت علی رحمت علی دو الگ الگ نام ہیں جو کسی ایک شخص کے ہو نہیں سکتے۔ تم مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ ملک صاحب، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حاجی برکت علی رحمت علی پچھلے کچھ عرصے سے ادھر موزہ بخت نگر میں آیا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کو یہی بتایا کہ اس کا تعلق لاہور کے کسی علاقے سے ہے۔ میرا سالا شمشاد بخت نگر میں رہتا ہے۔ اسی کی زبانی مجھے حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حاجی صاحب دراصل ایک ہی شخص ہے، لیکن اس کا نام کچھ ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ دو افراد ہیں۔ میں نے حاجی برکت علی اور رحمت علی کے بارے میں اڑتی اڑتی جو خبریں سنی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ موزہ بخت نگر میں اچانک ہی نمودار ہوا تھا اور بہت ہی قلیل مدت میں اس نے گاؤں والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ بڑا مہربان اور خدا ترس تھا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی اپنی جیب سے مدد کیا کرتا۔ لوگ اس کی انہی نیکیوں کے باعث اس سے متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا جا رہا تھا۔ گاؤں دیہات اور وہاں بسنے والے لوگوں کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے نہیں بدلا کرتا۔ لوگ نسل در نسل ایک ہی جگہ پر رہتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کسی نئے شخص کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے، متاثر ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے حاجی برکت علی رحمت علی سے متعلق مشہور ہونے والی کہانیاں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اب تو حوالدار جمعہ خان بھی ان معاملات کی تصدیق کر رہا تھا۔ موجودہ حالات چونکہ خلاف معمول اور خلاف دستور نظر آتے تھے، اس لیے میں اس حوالے سے خاصا غیر مطمئن تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اس پر اسرار کردار حاجی برکت علی رحمت علی کی اصلیت کھوجنے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن باوجود میں اس جانب بھرپور توجہ نہیں دے سکا تھا۔ اب جو جمعہ خان نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں اس اسرار کو بھی حل کر ہی دینا چاہیے۔ میں نے حوالدار کی وضاحت کے جواب میں پوچھا، جمعہ خان، کیا تم نے حاجی برکت علی رحمت علی کو دیکھا ہے؟ نہیں جناب، میں تو کافی عرصے سے بخت نگر نہیں گیا۔ پچھلی بار بھی زلیخا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر خود ہی بھائی بہن اور ماں باپ سے ملنے چلی گئی تھی۔ حاجی صاحب کے بارے میں ساری معلومات مجھے شمشاد نے فراہم کی ہیں۔ وہ زلیخا اور بچوں کو چھوڑنے آیا تھا تو اس سے اس موضوع پر میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ میں جمعہ خان اور اس کی فیملی کے بارے میں چیدہ باتوں سے واقف تھا۔ بخت نگر میں اس کی سسرال تھی، اس کے ساس سسر باقاعدہ حیات تھے۔ زلیخا اس کی بیوی کا نام تھا۔ زلیخا کی مزید 3 بہنیں ناہید، زبیدہ اور سلطانہ تھیں، جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ 2 بھائی شمشاد احمد اور ارشاد احمد تھے، جن میں سے صرف شمشاد شادی شدہ تھا۔ شمشاد اپنی بیوی بلقیس اور 3 بچوں کے ساتھ والدین کے ہمراہ ہی رہتا تھا۔ حوالدار جمعہ خان کے 4 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ موزہ بخت نگر میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل شمال میں واقع تھا۔ یہ نسبتاً ایک چھوٹا گاؤں تھا جہاں 100-125 گھر آباد تھے۔ یہ ساری تفصیل بتانے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ آپ کا ذہن اس ماحول اور فضا سے آشنا ہو جائے جہاں سے متعلق یہ کہانی بیان کی جا رہی ہے، تاکہ سنتے ہوئے آپ کا ذہن کسی مرحلے پر الجھن کا شکار نہ ہو۔ جمعہ خان کی بات مکمل ہونے پر میں نے پوچھا، جمعہ خان، تھوڑی دیر پہلے ہمارے درمیان نور کوٹ کی مسجد کے تنازع والی صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی اور تم نے بڑی امید اور تمنا سے یہ دعا کی تھی کہ کاش خدا ہمارے قصبے میں بھی کسی حاجی برکت علی رحمت علی کو بھیجتے۔ اس حاجی برکت علی رحمت علی کا مسجد یا مولویوں کے تنازع سے کیا تعلق؟ مسجد یا مولوی وغیرہ سے تو اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، جمعہ خان نے جواب دیا، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بڑا اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں دل اور ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے۔ ادھر بخت نگر میں ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ حاجی صاحب نے مولوی جی کو خاصی تگڑی رقم دی ہے تاکہ وہ مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے خرچ کر سکیں۔ میں نے جو یہاں کے تنازع کے حوالے سے بات کی ہے نا، میرا خیال ہے ملک صاحب کہ اگر حاجی برکت علی رحمت علی کو یہاں کی مسجد میں جنم لینے والے جھگڑے کا پتہ چل جائے تو وہ ضرور اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ لیکن کیسے؟ ذرا وضاحت تو کرو۔ حاجی برکت علی رحمت علی اس تنازع کو اس طرح ختم کر سکتا ہے کہ وہ دونوں دھڑوں کے مولویوں سے ایک ملاقات کرے اور ان سے کہے کہ موجودہ مسجد پر کوئی ایک مسلک قبضہ کر لے اور دوسرے مسلک والے اپنی پسند سے ایک اور مسجد تعمیر کر لیں، اور اس مسجد کی تعمیر وغیرہ پر جو رقم خرچ ہوگی وہ حاجی صاحب دے دیں گے۔ جمعہ خان، میں تمہارے اس خیال سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، مجھے امید ہے یہ حاجی موزہ بخت نگر میں رہتے ہوئے یہاں کے کسی معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کیوں جناب؟ حوالدار نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ میرے اندازے کے مطابق یہ شخص کسی خاص مشن پر ہے۔
اور اس نے اپنی کارروائی کے لیے بخت نگر کا انتخاب کر رکھا ہے، لہٰذا اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور ادھر ادھر کے مسائل میں خود کو الجھانے سے اجتناب برتے گا۔ لیکن جناب، وہ گھمبیر انداز میں بولا، بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، میں سمجھا نہیں، آپ حاجی صاحب کے کس مشن کی بات کر رہے ہیں؟ مشن کی نوعیت کے بارے میں تو سر دست میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر ہم ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں تو ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ جمعہ خان، یقین کرو، مجھے اس حاجی برکت علی رحمت علی میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ کیا گڑبڑ؟ میں ابھی اس فیصلے تک نہیں پہنچ سکا ہوں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ روزمرہ اور روایت سے بہت ہٹ کر ہے۔ جمعہ خان چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اب مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں آپ کے انداز اور طریقے سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں۔ آپ حاجی صاحب پر جتنی سنجیدگی سے شک کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ حاجی صاحب کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی چکر ضرور ہے۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ حاجی صاحب کا رویہ معمول سے بہت مختلف ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلیت تک رسائی کیسے حاصل کریں؟ اگر صحیح خطوط پر کوشش کی جائے تو مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس مشن میں تم سے کام لوں گا جمعہ خان، کیونکہ تم میرے لیے ایک قابل بھروسہ ہو۔ یہ آپ کی محبت اور مہربانی ہے ملک صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ جمعہ خان، آج کل ہمارے تھانے کی حوالات تو خالی پڑی ہوئی ہے اور ادھر نور کوٹ میں جرائم کا تناسب بھی کافی کم ہے، لہٰذا تھانے میں زیادہ مصروفیات نہیں ہیں۔ میں نے ابھی جس مشن کا ذکر کیا ہے اس کا راز صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس راز کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ آپ حکم کریں، مجھے کرنا کیا ہے؟ تم کل سے چند دن کی چھٹی لے کر بیوی بچوں کے ہمراہ بخت نگر روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اپنے منصوبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، تھانے کے عملے کو یہی بتانا کہ تم کسی ضروری کام سے اپنی سسرال جا رہے ہو، وہاں کسی کو بیمار بھی کر سکتے ہو یا کوئی اور بہانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سمجھے کہ میں آپ سے چھٹی لے کر چند روز کے لیے کسی ضروری کام سے بخت نگر چلا گیا۔ تھانے کے عملے میں کسی کو میری روانگی کی حقیقت کا علم نہیں۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، اب بتائیں کہ مجھے وہاں جا کر کرنا کیا ہوگا؟ ہاں، میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، تمہیں بخت نگر میں رہتے ہوئے حاجی برکت علی رحمت علی کے معاملات کی ٹو لگانا ہے، اور وہ اس طرح کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو، وہ اور بخت نگر کے دیگر باسی یہی سمجھیں کہ تم حاجی اور اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا، وہ پرسوچ انداز میں بولا، اپنی سسرال اور بخت نگر کے لوگوں کو تو میں کسی قسم کا شک نہیں ہونے دوں گا، میں نہایت ہی ہوشیاری سے اس معاملے کو سنبھال لوں گا، لیکن مسئلہ زلیخا کا ہے۔ حوالدار کو متذبذب دیکھا تو میں نے فوراً پوچھا، زلیخا کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، معصوم اور سادہ ذہن، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، وہ مجھ سے کوئی سوال کیے بغیر ننہال جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائیں گے، لیکن میرا یہ اچانک پروگرام زلیخا کو ہضم نہیں ہوگا۔ وہ چند روز پہلے ہی بخت نگر سے لوٹی ہے، وہ سوال کر کر کے میرا دماغ ہلا دے گی، اسے اس روانگی کے حوالے سے مطمئن کرنا بہت ضروری ہے۔ حوالدار ایک معقول بات کر رہا تھا، میں اس کی بیوی زلیخا کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ ویسے تو دنیا بھر کی بیویاں اس معاملے میں کم و بیش کی جیسی ہوتی ہیں، لیکن زلیخا تجسس، کھوج، کرید اور ٹو کے حوالے سے دوسری بیویوں سے 4 ہاتھ آگے نظر آتی تھی۔ حوالدار کی گمبھیرتا کے جواب میں نے کہا، جمعہ خان، تمہاری تشویش اپنی جگہ بجا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس اچانک پروگرام کے حوالے سے زلیخا تمہارا ناک میں دم کر دے گی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مصلحت برائے تعمیر کی بنا پر اسے خوبصورت چکر سے مطمئن کر دیں۔ خوبصورت چکر؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کچھ بتائیں اس بارے میں ملک صاحب۔ میں نے بتایا، اگر تم اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر یہ بتاؤ کہ نہایت خفیہ ذریعے سے پولیس کو ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ آنے والے 3-4 دنوں میں ایک خطرناک مفرور مجرم بخت نگر پہنچنے والا، لہٰذا تم اس کی گرفتاری کے لیے پہلے ہی سے وہاں جا رہے ہو، تم سادہ لباس میں رہتے ہوئے اس اہم مشن کو سر کرو گے۔ اس پلاننگ میں زور اور حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تم زلیخا کو تاکید کر دینا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ یہ نہایت ہی رازداری والا معاملہ ہے۔ تم زلیخا کو مزید پکا کرنے کے لیے اس مفرور مجرم کا کوئی فرضی نام بھی بتا سکتے ہو، مثلا قادرہ، بلا، بخشو، گوگا، پوپی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ترکیب اچھی ہے ملک صاحب۔ ویسے یہ بات ہے کہ میں جس معاملے کے بارے میں زلیخا کو تاکید کر دوں کہ اسے راز میں رکھنا ہے تو پھر سمجھے اس کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں آج ہی بخت نگر روانہ ہو جاتا ہوں۔ آج نہیں، کل صبح، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آج یہاں تھانے میں 1-2 ضروری کام ہے اور رات کو تم زلیخا سے بات کر کے اسے صورتحال سے بھی آگاہ کر دینا تاکہ یہ کارروائی منطقی انداز میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ جو آپ کا مشورہ، وہ فرما برداری سے بولا۔ اگلی صبح میں نے ضروری ہدایت کے ساتھ چند روز کے لیے حوالدار جمعہ خان کو ماں اہل و عیال موزہ بخت نگر روانہ کر دیا۔ 3 روز کے بعد جمعہ خان میرے سامنے بیٹھا تھا اور اس وقت ہم دونوں تھانے کے اندر نہیں
بلکہ میرے کوارٹر میں تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹ چکا تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ہونے والی پراسرار دستک نے مجھے چارپائی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سرکاری کوارٹر کے متصر سے سین سے گزر کر دروازہ کھولا تو سامنے جمعہ خان کو کھڑے دیکھ کر چونک اٹھا۔ جمعہ خان، خیریت تو ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ وہ میرے اضطراری سوال کا جواب دینے کی بجائے کوارٹر کے اندر آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب آئے اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں اس کے ہمراہ کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں آ گیا۔ ان دنوں موسم خاصا گرم ہو رہا تھا اور عموماً رات میں لوگ کھلے سین وغیرہ میں سونے لگے تھے، لیکن میں نے ابھی تک اپنی چارپائی کو کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ رات کے آخری حصے میں فضا میں ہنکی رچ بس جاتی تھی اور اوس بھی گرتی تھی، لہٰذا میں نے شب بصری کے لیے ابھی سین کا رخ نہیں کیا تھا۔ حوالدار جمعہ خان اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ لگ بھگ نصف شب کو اس کی آمد سے یہ تو ظاہر تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر ہی لے کر آیا ہوگا، اور وہ خبر یقیناً حاجی برکت علی رحمت علی سے ہی متعلق ہوگی، لیکن وہ کیا خبر ہے یہ تو جمعہ خان ہی بتا سکتا تھا۔ جب ہم کمرے میں آرام سے بیٹھ گئے تو میں نے اسے پوچھا، ہاں جمعہ خان، اب بتاؤ کیا بات ہے جو تمہیں یوں پراسرار انداز میں چوروں کی طرح چھپ کر میرے پاس آنا پڑا، وہ بھی آدھی رات کو؟ ملک صاحب، میں ابھی سائیکل پر سوار ہو کر بخت نگر سے یہاں پہنچا ہوں۔ میری سائیکل آپ کے کوارٹر کے عقب میں کھڑی ہے۔ تھانے کے عملے میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ کوارٹر میں موجود ہوں۔ کسی نے مجھے اس طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں آپ سے بات کرنے کے بعد چپ چاپ اسی طرح واپس بھی چلا جاؤں گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، اب تم مجھے وہ اہم بات بھی بتا دو جس کے لیے تمہیں آدھی رات کو سائیکل پر سوار ہو کر 3 میل کا کچا راستہ طے کرنا پڑا، اور واپسی میں بھی تمہیں یہی 3 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ میرا کوارٹر تھانے کے قبی حصے میں بنا ہوا تھا، اور اس کوارٹر کے پچھواڑے کوئی باقاعدہ دیوار وغیرہ نہیں تھی۔ تھانے کی حدود کے ساتھ ہی اس جانب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ جمعہ خان اسی سمت سے میرے پاس پہنچا تھا۔ جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، حوالدار نے معنی خیز انداز میں بتانا شروع کیا۔ یہ حاجی برکت علی رحمت علی کسی خطرناک مشن پر یہاں آیا ہے۔ میں نے پچھلے 3 دن میں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ جو معلومات اکٹھی کی ہیں ان سے کسی گہری سازش کی بو آتی ہے۔ حاجی برکت علی رحمت علی؟ جمعہ خان، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اس حاجی کا نام کچھ زیادہ ہی طویل و عریض ہے، کیوں نہ ہم اسے مختصر کر دیں، مثلاً حاجی برکت علی یا حاجی رحمت علی یا پھر محض حاجی۔ آئیڈیا اچھا جناب، میرے خیال میں حاجی صاحب یا پھر صرف حاجی ٹھیک رہے گا، اور یہ حاجی اگر بعد میں کسی حوالے سے مجرم ثابت ہو گیا تو ہم اس کے لیے آسانی سے پاجی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے مجھے نہیں امید کہ اس بندے نے باقاعدہ حج بھی کیا ہو۔ ملک صاحب، یہ بندہ بڑی ہوشیاری سے گاؤں کے سادہ مزاج لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس کا کاروبار میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جمعہ خان تشویشناک لہجے میں بولا، میں وہی تو سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے بخت نگر میں حاجی کے جو کمالات دیکھے ہیں وہ جلدی سے مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کے سلسلے میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حاجی صاحب کو بخت نگر میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اس مختصر سی مدت میں اس نے گاؤں والوں کو متاثر کر لیا ہے۔ خصوصاً مسجد کی تعمیر کے لیے ایک تگڑی رقم دیکھ کر وہ نیک دل، خدا ترس اور عبادت گزار بھی ثابت ہو گیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے باقاعدہ مسجد میں جاتا ہے اور دیگر نمازیوں کے ساتھ بڑی محبت اور اخلاص سے پیش آتا ہے۔ اس کے برتاؤ نے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا ہے، خاص طور پر امتیاز جٹ تو اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرتا ہے۔ یہ امتیاز جٹ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، امتیاز جٹ حاجی کا مالک مکان ہے۔ ملک صاحب، امتیاز کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں تو وہ خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ دوسرا اس نے حاجی کو کرائے پر دے دیا ہے۔ حاجی نے یہ مکان لیتے ہوئے کوئی مول تول نہیں کیا۔ امتیاز کے منہ مانگے کرائے پر وہ نہ صرف راضی ہو گیا بلکہ اس نے 3 ماہ کا کرایہ پیشگی بھی ادا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حاجی نے امتیاز کے بیٹے اشرف کو عراق بھی بھجوا دیا ہے۔ عراق بھجوا دیا ہے؟ میں نے چونک کر جمعہ خان کی طرف دیکھا، مطلب کیا اس بات کا؟ ملک صاحب، حاجی لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا کام کرتا ہے، جمعہ خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور یہ بات پورے بخت پور کو معلوم ہے۔ میرا سالہ بھی سعودی عرب جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہاں مزدوری کی بڑی اچھی اجرت مل جاتی ہے، اور پھر حاجی اتنی آسانی سے باہر بھجواتا ہے کہ بخت نگر کے سبھی نوجوان بیرون ملک جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ 2 روز پہلے 3 لڑکے بخت نگر سے گئے ہیں، جن میں امتیاز جٹ کا بیٹا اشرف بھی شامل تھا۔ مجھے پتا چلا ہے 3 دن بعد ہفتے کی رات 4 لڑکوں کا ایک اور گروپ بخت نگر سے روانہ ہونے والا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ جو تم بتا رہے ہو کہ حاجی بڑی آسانی سے لوگوں کو بیرون ملک پہنچا دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے اپنے جہاز چلتے ہیں؟ جہاز تو نہیں چلتے جناب، میں اس کے طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ جتنی آسانی اور سہولت سے لوگوں کو لے کر جا رہا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ خود بتائیں جناب،
ایک پائی پیسہ لیے بغیر کوئی کسی کو ملک سے باہر لے کر جاتا ہے؟ کیا وہ مفت میں لوگوں کو لے کر جا رہا ہے؟ میں نے حیرت بھری نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ مفت میں نہیں جناب، ادھار میں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اور حاجی صاحب کی یہی ادا مجھے ہضم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہے۔ اس کے چکر کا میں پتہ چلا لوں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم مجھے اس ادھار کی تفصیل بتاؤ جس کی بنا پر حاجی لوگوں کو ملک سے باہر لے کر جاتا ہے۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں پاکستان سے باہر جا کر کام کرنے کا رجحان بہت کم تھا، تاہم اکا دکا افراد قسمت آزمائی کے لیے بیرون ملک جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں محنت مزدوری کا معاوضہ بہت اچھا مل جاتا تھا۔ لیکن میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ پاکستان سے باہر جا کر ملازمت کرنے والوں میں زیادہ تعداد چھوٹے شہروں میں بسنے والے افراد کی ہوتی تھی، اور کوئی ریکروٹنگ ایجنٹ یوں گاؤں دیہات میں ڈیرا جما کر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ بیرون ملک جا کر کمائی کرنے کے خواہشمند افراد کو خود آگے بڑھ کر ایسے ایجنٹوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا جس کا ٹھکانہ عموماً شہروں میں ہوتا تھا، چاہے وہ شہر چھوٹے ہو یا بڑے۔ اس تناظر میں حاجی برکت علی رحمت علی کا سٹائل واقعی کسی خار کی طرح ذہن میں چپتا تھا۔ حوالدار جمعہ خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، حاجی نے بخت نگر میں رہائش اختیار کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے کاروبار کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا تھا۔ اسے اپنے بزنس کی پبلسٹی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس کام کے لیے اس نے گاؤں کی مسجد کو چن لیا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے وہاں جاتا ہے اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے۔ اسی دوران میں وہ باتوں ہی باتوں میں اپنا کاروبار بھی چمکاتا رہتا ہے۔ خیر، میں آپ کو حاجی کا طریقہ کار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بخت نگر کے لوگوں کو اس نے یہی بتا رکھا ہے کہ وہ بندوں کو سعودی عرب، کویت، عراق، ایران، لیبیا، لبنان، اردن، بحرین اور دیگر عرب ممالک بھیجتا ہے۔ کسی بھی ملک میں جانے کا معاوضہ برابر ہے 5,000 روپے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی پیشگی رقم نہیں لے رہا، بلکہ سب سے یہی کہہ رہا ہے کہ جب بندہ بیرون ملک جا کر ملازمت پر لگ جائے اور اسے پہلی تنخواہ مل جائے تو وہ اس کے وارثوں سے رقم وصول کر لے گا۔ حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے ایجنٹ رقم ایڈوانس میں لیتے ہیں، اور اس قسم کے کام کے لیے 5,000 کی رقم بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو پیسے پہلے نہیں دینا پڑ رہے، اس لیے انہیں یہ رقم زیادہ نہیں لگ رہی۔ یہی سچ میرے ذہن کو الجھا رہا ہے۔ تمہارا ذہن بلا وجہ نہیں الجھ رہا جمعہ خان۔ یہ حاجی اس ریکروٹنگ کے دھندے کی آڑ میں کوئی نہایت ہی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ گاؤں کے سادہ مزاج لوگ اس شاطر کی چال کو نہیں سمجھ سکتے۔ میرا دھیان تو بار بار اسی گروہ کی طرف جا رہا ہے۔ کون سا گروہ جناب؟ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ جمعہ خان، تم نے بتایا کہ حاجی کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ بخت نگر میں امتیاز جٹ کا مکان کرائے پر لے کر رہ رہا ہے۔ اس کی فیملی میں کتنے افراد ہیں؟ فی الحال تو وہ اکیلا ہی آیا ہے، جمعہ خان نے جواب دیا۔ گاؤں والوں کو اس نے بتایا ہے کہ اس کی ایک بیوی اور 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی صوفیہ نے تعلیم مکمل کر لی ہے، لیکن صدف اور عمران کے آج کل امتحانات ہو رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو فوری طور پر گاؤں میں نہیں لایا جا سکتا۔ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے وہ بخت نگر میں اپنے لیے ذاتی گھر تعمیر کرائے گا، پھر جولائی یا اگست میں وہ اپنی فیملی کو بھی لے آئے گا۔ بہت ہی کائیاں اور چالاک آدمی ہے یہ حاجی، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بچوں کے امتحانات تو مارچ کے ابتدائی حصے میں مکمل ہو گئے تھے، 31 مارچ کو نتیجہ نکلا اور پورے پنجاب کے اسکولوں میں اب نئی جماعتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اور پھر یہ بات کتنی عجیب سی ہے جمعہ خان، کہ ایک شخص جس کا کاروبار لاہور جیسے بڑے شہر میں عمدگی سے چل رہا ہو، اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، وہ ضلع جنگ کے اس دور دراز گاؤں میں آ کر کیوں رہائش اختیار کرے گا؟ وہ مستقل طور پر بخت نگر میں آ کر نہیں بسنا چاہتا۔ پھر میں نے چونک کر حوالدار کو دیکھا۔ اس نے جواب دیا، حاجی نے گاؤں والوں کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ رہائش تو لاہور ہی میں رکھے گا، لیکن موسم سرما اور گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ بیوی بچوں کو یہاں لایا کرے گا۔ اور بخت نگر کے باسیوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا ہے؟ جی ہاں، ان بیچاروں کے پاس یقین کرنے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور ایک دن آنکھیں کھول کر انہیں اپنی حماقت پر رونا پڑے گا، میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جمعہ خان، 2 روز پہلے حاجی نے بخت نگر کے کن کن 3 لڑکوں کو یہاں سے بھیجا اور کیسے؟ ایک تو امتیاز جٹ کا بیٹا اشرف ہے، دوسرے 2 لڑکوں کے نام رفیق اور جاوید ہیں، حوالدار نے بتایا۔ 2 روز پہلے دوپہر کے وقت ایک جیپ بخت نگر پہنچی تھی جس میں ایک ادھیڑ عمر شخص اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود تھی۔ حاجی کے مطابق اس ادھیڑ عمر شخص کا نام سکندر شاہ ہے، جو اس کا بزنس پارٹنر ہے، اور وہ خوبرو لڑکی صوفیہ تھی، حاجی کی بڑی بیٹی۔ صوفیہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کے کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے اور لاہور والے آفس میں بیٹھتی ہے۔ اس کے ذمہ انٹرویوز کا کام ہے۔
اور بیرون ملک جانے کے خواہشمند افراد سے مختلف سوالات کر کے یہ جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کس نوعیت کے کام کے لیے موزوں رہیں گے۔ یہاں بھی وہ اسی مقصد سے آئی تھی۔ اس نے اشرف، جاوید اور رفیق کا انٹرویو کیا اور شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ ان 3 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلی گئی۔ ان تینوں کے گھر والے بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے ملک سے باہر جا کر ڈھیروں دولت کمائیں گے اور وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اگلے پھیرے میں عارف، مشتاق، حامد اور فرقان جائیں گے۔ 3 دن بعد ہفتے کی رات صوفیہ اور سکندر شاہ دوبارہ بخت نگر آ کر انہیں جیپ میں لے جائیں گے۔ ملک صاحب، بخت نگر کے نوجوانوں میں ایک خاص قسم کا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جوانوں کے علاوہ ادھیڑ عمر افراد بھی بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے سالے شمشاد احمد کے بارے میں بتایا۔ وہ سعودی عرب جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ کیوں نہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب صوفیہ جیسی خوبصورت لڑکی انٹرویو کرے گی تو جوان کیا بوڑھے بھی قسمت آزمائی کے لیے بے قرار دکھائی دیں گے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہو رہا ہوں کہ اگر حاجی نے اپنا دھندا اسی طرح جاری رکھا تو بخت نگر کے علاوہ آس پاس کے علاقے بھی جوانوں سے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خبر بخت نگر تک ہی محدود رہنے والی نہیں، وبائی امراض کی طرح بہت دور دور تک پھیلے گی۔ جب سارے کا سارا جوان خون بیرون ملک محنت مزدوری کرنے چلا جائے گا تو یہاں کے کھیتوں اور کھلیانوں کا کیا ہوگا؟ یہ واقعی بہت فکر مندی کی بات ہے۔ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر حاجی نے صوفیہ کی شادی کا تذکرہ کچھ ایسے انداز میں کیا ہے کہ بہت سے جوان تو بڑے رنگین اور سنگین خواب بھی دیکھنے لگے ہیں۔ میرا مطلب ہے صوفیہ کے حوالے سے۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر جمعہ خان کو دیکھا اور پوچھا، حاجی نے ایسی کون سی بات کر دی ہے؟ وہ گاہے بگاہے یہ کہتے سنا گیا ہے کہ صوفیہ کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ حوالدار نے بتایا اس کی پریشانی کے مطابق صوفیہ پوری طرح بالغ ہو چکی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سلیقہ شعار اور خوش گفتار ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتا ہے۔ بس کوئی معقول سا لڑکا نظر آ جائے، اور بخت نگر کا ہر نوجوان خود کو معقول لڑکا ثابت کرنے کی تیاری میں جٹ گیا ہوگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، یہ کمبخت حاجی لگتا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنا بخوبی جانتا ہے، اس کا جلد ہی کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے لفظ بندوبست پر زور دیا تو حوالدار جمعہ خان نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، ملک صاحب، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کون سے سوال کی طرف تھا۔ میں نے گردن کو اسباتی جنبش دی اور کہا، تم اس گروہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو جس کا میں نے ذکر کیا تھا؟ جی ہاں۔ جمعہ خان، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ان دنوں میں ضلع قصور کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز مجھے ہیڈ کوارٹر جانے کا اتفاق ہوا تو یہ قصہ میرے علم میں آیا تھا۔ اس حوالے سے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ مجھے اپنے سینئر افسران کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا بارہا موقع ملتا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک نشست میں اس گروہ کا تذکرہ بھی ہوا جس کا ذکر میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ حاجی کے مشکوک سرگرمیاں دیکھ کر میرا دھیان بار بار اسی گروہ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گروہ بڑے منظم طریقے سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ کل 4 افراد تھے جن کا سرگنا صفدر سلطان نامی ایک شخص تھا۔ یہ چاروں چھوٹے شہروں اور قصبہ جات وغیرہ میں جا کر ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے جن کی عمریں 15 اور 25 سال کے درمیان ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یا تو وہ بے روزگار ہوں یا پھر کوئی ایسا کام دھندا کرتے ہوں جس سے معقول آمدنی نہ ہوتی ہو۔ وہ ایسے افراد کو بڑے شہروں میں اچھی اور زیادہ آمدنی والی نوکریوں کے خواب دکھاتے اور اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور میں بنا رکھا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک خطرناک کام کر رہے تھے۔ لوگوں کو ملازمتیں وغیرہ دلوانا تو ایک ڈھونگ تھا۔ لوگ ان کی سنہری اور چکنی چپڑی باتوں میں ایسے پھنستے کہ پھر فرار کی کوئی راہ کھلی نہ رہتی۔ صفدر سلطان اور اس کے 3 ساتھی در حقیقت پردہ فروش تھے۔ پردہ فروش؟ جمعہ خان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ یعنی وہ دھوکے سے اپنے جال میں پھانسے ہوئے لوگوں کو فروخت کر دیتے تھے؟ بالکل، پردہ فروش یہی کرتے ہیں، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ لاہور پہنچانے کے بعد وہ انہیں 2-2 3-3 کر کے کراچی بھجوا دیتے۔ اس کام کے لیے ایک الگ ٹیم تھی۔ مبینہ بردوں سے کہا جاتا کہ انہیں پانی کے جہاز پر نوکری ملی ہے۔ اس طرح وہ ستم نصیب انسانوں کے ایک ایسے اسمگلر کے ہتھے چڑھ جاتے جو انہیں اپنے ساتھ سمندری راستے سے موریتانیہ، تنزانیہ اور موزمبیق وغیرہ لے جاتا، جہاں ایک منڈی میں باقاعدہ ان کا نیلام ہوتا۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ وہ زندگی بھر کے لیے غلام بنائے جا چکے ہیں۔ پولیس نے نہایت ہی خفیہ انداز میں اس گروہ کی نگرانی کی اور ایک رات انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ پولیس کے ہتھے صرف صفدر سلطان اور اس کے 3 ساتھی ہی چڑھے تھے، آگے کی چین کو گرفت میں نہیں لایا جا سکا تھا۔ صفدر سلطان اینڈ کمپنی کی گرفتاری سے اگلا سیٹ اپ محتاط ہو گیا اور اس سے پہلے کہ پولیس ان پر ہاتھ ڈالتی وہ گدھے کے سینگوں کے مانند منظر سے غائب ہو گئے۔ پولیس کو اس اسٹیشن میں جزوی کامیابی حاصل ہو سکی تھی۔ صفدر سلطان اور اس کے تینوں ساتھیوں پر باقاعدہ مقدمات چلائے گئے اور وہ لوگ عدالت سے سزا پا کر جیل چلے گئے تھے، اور اب بھی یقیناً وہ کسی جیل ہی میں سڑ رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میرا یہی خیال تھا، لیکن حاجی برکت علی رحمت علی کی خفیہ سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ کہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے ملک صاحب؟
حوالدار تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، حاجی نے جن 3 نوجوانوں کو ملک سے باہر بھجوانے کے لیے بخت نگر سے روانہ کیا ہے، ان کی عمریں جاوید 18 سال کا، رفیق 23 سال اور اشرف 24 سال کا ہے۔ اسی طرح عارف، حامد، فرقان اور مشتاق کی عمریں بھی بالترتیب 16، 19، 20 اور 22 سال ہیں۔ یہ زیادہ محنت کرنے کی عمر ہے اور اس قسم کے بردے زیادہ قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، جمعہ خان، تمہاری معلومات کے مطابق سکندر شاہ اور صوفیہ آنے والے ہفتے کو دوبارہ بخت نگر پہنچیں گے اور اسی رات ان 4 جوانوں کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں گے۔ جی ملک صاحب، میری معلومات غلط نہیں ہو سکتی، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں آپ کی ہدایت کے مطابق بڑی محنت اور احتیاط سے یہ معلومات اکٹھا کی ہیں۔ ہمیں ہفتے کی شام بخت نگر میں ایک زبردست کارروائی ڈالنا چاہیے۔ میں نے سلطان شاہ کی جیپ کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ میں نے تعریفی نظروں سے جمعہ خان کو دیکھا اور جیپ کے نمبر کے حوالے سے استفسار کیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، وہ ایک لینڈ رو جیپ ہے جس پر لاہور کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، LED 78۔ میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، جمعہ خان، کارروائی تو ڈالی جائے گی اور بڑی بھرپور ڈالی جائے گی، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ آنے والے ہفتے کے دن میں ابھی کافی دن باقی ہیں، آنے والے ہفتے کے دن میں بھی کافی وقت ہے۔ مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ایک کام کرو۔ میں بولتے بولتے رکا۔ جی ملک صاحب، کون سا کام؟ میں نے اس کے استفسار کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، تمہارا ابھی کا کیا پروگرام ہے؟ اور میرا مطلب ہے تم ابھی واپس بخت نگر جاؤ گے یا رات ادھر ہی نور کوٹ میں گزارنے کا پروگرام ہے؟ میں زلیخا سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ ایک ضروری کام کے لیے مجھے نور کوٹ جانا ہے۔ حوالدار نے جواب دیا، اگر جلدی فارغ ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ ادھر ہی رک جاؤں گا اور اگلی صبح آؤں گا۔ جب سے میں نے اسے بتایا ہے کہ میں کسی خطرناک مجرم کی تلاش اور گرفتاری کے سلسلے میں خاص مشن پر ہوں، وہ زیادہ سوال نہیں کرتی۔ اگر میں رات کو واپس بخت نگر نہیں بھی گیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے ایک جماہی لی اور رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، اتنی رات کے واپس جانا مناسب نہیں۔ خواہ تمہاری سسرال والوں کو بھی شک ہوگا کہ یہ تم کس قسم کی مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں صبح سویرے نکل جاؤں گا۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھے کوئی کام بتا رہے تھے؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے بخت نگر میں رہتے ہوئے بڑے کام کی معلومات اکٹھا کی ہیں۔ میرے خیال میں آنے والے 2-3 دن بھی تمہیں وہیں گزارنا چاہیے تاکہ حاجی اور اس کے عزائم مزید کھل کر سامنے آ سکے۔ ہم جمعہ کی شام کو دوبارہ ملیں گے اور تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں ہفتے کی شام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ اگر حاجی پر کچا ہاتھ ڈالا گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ ہماری تیاری اور کارروائی میں کوئی کمی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں الد صبح بخت نگر روانہ ہو جاتا ہوں اور وہاں کا محاذ سنبھال لیتا ہوں۔ اس دوران میں یعنی جمعے کی شام سے پہلے اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی تجویز کی تائید کی اور پوچھا، جمعہ خان، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جیپ کس راستے سے بخت نگر پہنچی تھی اور واپسی میں اس نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ جناب، میں بھی اس بارے میں چھان بین کی ہے، وہ فقریہ لہجے میں بولا۔ وہ لوگ جھنگ کی طرف سے آئے تھے، یعنی ہمارے تھانے کے سامنے سے گزرے تھے۔ اسی سڑک پر آگے جا کر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک کچا راستہ شمال کی سمت نکلتا ہے جو اسی درجے کے زاویے پر آگے بڑھتے ہوئے سیدھا بخت نگر تک پہنچتا ہے۔ سکندر شاہ نے آمد و شد کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر سکندر شاہ بخت نگر کے جوانوں کو لے کر واقعی لاہور گیا ہے تو اسے میرے تھانے کے سامنے سے گزر کر پہلے جھنگ شہر جانا پڑا ہوگا اور وہ جھنگ شہر سے آگے لاہور کی سمت روانہ ہوا ہوگا۔ میرے کوارٹر میں صرف ایک ہی چارپائی تھی جو کہ میرے استعمال میں رہتی تھی۔ یہ رات حوالدار جمعہ خان کو بھی اسی کوارٹر میں گزارنا تھی، لہٰذا میں متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شب بصری کی سیٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جمعہ خان نے فوراً بھاپ لیا کہ میں کون سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذہنی توانائی صرف کر رہا ہوں۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب، آپ اطمینان سے چارپائی پر سو جائیں، میں زمین پر بستر لگا لوں گا۔ زمین پر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے محمدی بستر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ آپ کی چٹائی رکھی ہے نا؟ اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں وہ بچھا کر اطمینان سے سو جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، چند گھنٹوں ہی کی تو بات ہے۔ میں نے نماز کی ادائیگی کے لیے ایک چٹائی مختص کر رکھی تھی، یہ ہاتھ سے بڑے سائز کی چٹائی تھی۔ میں کوارٹر کے فرش پر مذکورہ چٹائی کو بچھاتا، پھر اس کے اوپر جائے نماز ڈال کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ حوالدار کی تجویز کے جواب میں نے کہا، بات چند گھنٹوں کی ہو یا رات بھر کی، لیکن مساوات اور رواداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں خود تو چارپائی پر آرام سے سوؤں اور تم چٹائی پر رات گزارو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا ثواب تم سمیٹ لو اور میں مزے سے بے خبر سوتا رہوں۔ وہ میری سنجیدگی کے لبادے میں چھپے ہوئے نقطے تک نہ پہنچ سکا اور متذبذب لہجے میں مستفسر ہوا، آپ کس قسم کے ثواب کی بات کر رہے ہیں جناب؟ محمدی بستر پر شب بصری کا ثواب؟
میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے کہا جمعہ خان، یہ چٹائی اتنی بڑی ہے کہ ہم دونوں بسہولت اس پر سو سکتے ہیں اور برابر کا ثواب کما سکتے ہیں۔ لیکن جناب، آپ تو تھانہ انچارج۔ میں تھانہ انچارج اور تم حوالدار صرف فرائض کی بجاوری کے لیے ہیں، اور وہ بھی ڈیوٹی کے اوقات میں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر گہری سنجیدگی سے کہا، اس وقت نہ تو تم حوالدار ہو اور نہ ہی میں تھانے دار۔ ہم صرف دو انسان ہیں، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں میں برابری اور توازن قائم رہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ آئندہ روز میں ایس پی آفس جا کر علی نواز گوندل سے ملا۔ ایس پی گوندل صاحب بڑے ہی تجربے کار پولیس آفیسر تھے۔ ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، حق مغفرت کرے۔ بڑے ہی بزلہ سنج اور سرد و گرم چشیدہ تھے۔ 90 کے قریب عمر پائی تھی انہوں نے۔ گوندل صاحب ہمیشہ محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان کی صحبت میں، یا یوں سمجھے کہ ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا تھا۔ انسان فانی ہے، جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن واپس بھی جانا ہے، پتہ نہیں کب اپنا بھی بلاوا آ جائے۔ جب میں گوندل صاحب کے کمرے میں پہنچا تو فرصت میں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ ہمارے درمیان بردہ فروشی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے توجہ سے میری بات سنی اور گمبھیر لہجے میں کہا، صفدر حیات، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ مجھے بھی یہ حاجی خاصا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ بہرحال بخت نگر تمہارے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ تم حاجی کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھو۔ اس سلسلے میں میری طرف سے کسی کی مدد یا تعاون کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ بالکل ضرورت ہے سر، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے حاجی کو بے نقاب کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ آپ کے تعاون کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ہاں بتاؤ، تمہیں کس قسم کا تعاون چاہیے؟ وہ ٹھوس لہجے میں مستفسر ہوئے۔ میں نے کہا، مجھے ایک گاڑی کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی گاڑی جس میں بیٹھ کر میں اپنے تھانے سے لاہور تک کا سفر کر سکوں۔ انہوں نے گہری نظر سے مجھے گھورا اور کہا، گاڑی مہیا کر دی جائے گی، تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ سر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آنے والے ہفتے کی شام حاجی بخت نگر کے مزید 4 جوانوں کو جیپ کے ذریعے لاہور بھجوانے والا ہے، اور اس سے پہلے جو 3 نوجوان گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ حاجی کا جتنا سیٹ اپ بخت نگر میں کام کر رہا ہے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس سے نتائج تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ویسے میں نے حوالدار جمعہ خان کو سادہ لباس میں بخت نگر میں تعینات کر رکھا ہے۔ بخت نگر میں چونکہ اس کی سسرال بھی ہے، لہٰذا اسے کام کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ جمعہ خان مجھے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتا رہتا ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہفتے کی شام جب جیپ بخت نگر کے 4 نوجوانوں کو لے کر لاہور کی سمت سفر کا آغاز کرے تو میں اس کا تعاقب کروں، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حاجی ان سادہ لو دیہاتیوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر کہاں پہنچا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی تحقیق کروں گا اس کی رپورٹ پہلی فرصت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے صفدر حیات، لیکن اس کام میں ایک محکمہ جاتی قباحت ہے۔ اب وہ کیا سر؟ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر انہی سے پوچھ لیا، حالانکہ میں بخوبی سمجھ رہا تھا ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہر تھانے کی اپنی ایک مخصوص حدود ہوتی ہے اور تھانے دار کو اسی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دینا پڑتا ہے۔ میرا لاہور جانا اس حوالے سے اختیارات سے باہر یا حدود سے متجاوز نظر آتا تھا، تاہم کسی کیس کے سلسلے میں ایک علاقے کے ذمہ دار کسی دوسرے علاقے کے ذمہ داروں سے تعاون اور مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جس علاقے کا تھانے دار تھا بخت نگر اس میں شامل تھا، چنانچہ حاجی کے حوالے سے میں بخت نگر کی حدود میں ہر قسم کی کارروائی کا مجاز تھا۔ یہ مناسب اور ممکن نہیں تھا کہ میں لاہور جا کر کسی قسم کی سرگرمی دکھاؤں۔ ایس پی علی گوندل نواز نے میرے استفسار کے جواب میں وہی سب کچھ کہا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے کہا، صفدر حیات، تم خود خاصے سمجھدار ہو۔ سر، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ دراصل میں نے ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں کسی قسم کی مداخلت کا اندیشہ نہیں۔ میں یہاں سے سیدھا لاہور جاؤں گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ حاجی کا وہاں کیا دھندا ہے۔ وہ گاؤں دیہات سے گھیر کر لے جانے والے نوجوانوں کو واقعی بیرون ملک بھیجتا ہے یا پھر ان کے ساتھ کوئی اور سلوک کرتا ہے۔ بردہ فروشی کے موضوع پر ہم خاصی تفصیلی بات کر چکے ہیں، اس امکان کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، میں حاجی کے خلاف کچھ ایسے ثبوت و شواہد اکٹھا کرنا چاہتا ہوں جن کی بنا پر میں بخت نگر میں اس پر پکا ہاتھ ڈال سکوں۔ میں اس کے خلاف جو بھی کارروائی کروں گا وہ اپنے تھانے کی حدود اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق کروں گا۔ اپنے علاقے سے باہر میں کسی نوعیت کی کوئی سرگرمی نہیں دکھاؤں گا۔ لاہور والے مشن میں میری حیثیت خاموش تماشائی ایسی ہوگی، اور یہ تماشائی وہاں جو بھی تماشا دیکھے گا اس کی رپورٹ پہلے آپ کو پیش کرے گا، پھر آپ کی صلاح حاصل کرنے کے بعد آگے پیش قدمی کرے گا۔ ٹھیک ہے، گوندل صاحب نے پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ طریقہ معقول بھی ہے اور قانون کے دائرے کے اندر بھی۔ تم کب لاہور کے لیے روانہ ہو جانا چاہتے ہو؟ سر، ابھی تک کی معلومات کے مطابق حاجی کا پارٹنر سکندر شاہ اور صوفیہ ہفتے کو بخت نگر پہنچیں گے اور اسی شام 4 لڑکوں کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر لاہور لے جائیں گے۔
اگر ان کے اس پروگرام میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تو مجھے ہفتے کی دوپہر کو گاڑی چاہیے ہوگی۔ گوندل صاحب نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور گہری سنجیدگی سے بولے، ہفتے کی صبح میری گاڑی ڈرائیور سمیت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ میرا ڈرائیور گلداد بھی ایک تجربے کار پولیس والا ہے، میں اسے کام کی نوعیت کے حوالے سے بریف کر دوں گا۔ وہ خواہ مخواہ کے سوالات پوچھ کر تمہارا دماغ خراب نہیں کرے گا۔ تم اطمینان سے اپنی تفتیش مکمل کر لو، لاہور سے واپسی پر سیدھا میرے پاس آنا اور اپنی تحقیق کی رپورٹ پیش کرنا۔ قبل از وقت اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں لاہور میں کتنا وقت لگے گا، وہاں دیر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ تم لوگ اگلے روز یعنی اتوار کو واپس آ جاؤ۔ گلداد کے رشتہ دار لاہور میں موجود ہے، تم رات ان کے گھر میں ٹھہر سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں گلداد کو ضروری ہدایات دے دوں گا۔ یہ پروگرام بالکل مناسب ہے سر، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے تحکمانہ انداز میں کہا، لاہور کی جانب روانہ ہونے سے پہلے تم حوالدار جمعہ خان کو واپس تھانے بلا لینا۔ تمہاری غیر موجودگی میں کسی ذمہ دار اور تجربے کار شخص کا تھانے میں حاضر رہنا بہت ضروری ہے۔ اوکے سر، میں ایسا ہی کروں گا، میں نے فرما برداری سے کہا۔ ایک بات اور، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، ظاہر ہے تم اور گلداد عوامی لباس میں لاہور جاؤ گے تاکہ کسی کو، خصوصاً حاجی اینڈ کمپنی کو، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ میں کار کی نمبر پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ بھی عارضی طور پر غائب کر دوں گا۔ اس کے علاوہ تمہیں تعاقب میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جیپ والوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تھانے سے کوئی کار ان کے پیچھے لگی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تعاقب کا آغاز یا تو چند سو گز پیچھے سے کیا جائے گا یا پھر چند سو گز آگے سے، یعنی میں جنگ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پہلے سے موجود رہوں گا۔ لینڈرو جیپ جیسے ہی بخت نگر سے آنے والی کچی سڑک کو چھوڑ کر نیم پختہ سڑک پر چڑھے گی، غیر محسوس انداز میں اس کا تعاقب شروع ہو جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کسی بھی مرحلے پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ ویری گڈ، انہوں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وش یو گڈ لک۔ میں نے اس گراں قدر تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ جمعے کی شام کو حسب وعدہ حوالدار جمعہ خان میرے پاس موجود تھا۔ ہماری یہ ملاقات تھانے کے اندر ہی ہوئی۔ اس وقت تھانے میں عملے کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ جس کسی نے بھی اس کی واپسی کے بارے میں سوال کیا، اس نے انہیں یہ کہہ کر خوبصورتی سے ٹال دیا کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا۔ ابھی تو وہ صرف تھانہ انچارج صاحب سے ملنے آیا ہے۔ یہی بات جب جمعہ خان نے مجھے بتائی تو میں نے کہا، جمعہ خان، تم نے اپنے ساتھیوں سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تم واقعی کل شام کو واپس آ جاؤ گے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے کہا، ادھر بخت نگر سے سکندر شاہ کی جیپ جوانوں کو لے کر روانہ ہوئی اور ادھر تم بھی واپسی کا سفر شروع کر دو گے۔ جب تم تھانے پہنچو گے تو میں تمہیں یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں 1-2 دن تمہیں یہاں کا انتظام سنبھالنا ہے، کیونکہ میرے بعد یہاں کے عملے میں تم ہی سب سے زیادہ سینئر ہو۔ اس نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں میری پوری بات سنی اور پوچھنے لگا، جناب ملک صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس استفسار کے جواب میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی گوندل صاحب کی ملاقات اور آئندہ کی پلاننگ کے بارے میں آگاہ کر دی اور آخر میں کہا، یہ منصوبہ صرف 3 افراد کے درمیان ہے، یعنی ایس پی صاحب، میں اور تم۔ اس راز کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں کسی بھی مرحلے پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا، ادھر بخت نگر کی کیا صورتحال ہے؟ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، اس نے بتایا۔ وہاں کے 4 جوان بڑی بے تابی سے ہفتے کی شام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ سکندر شاہ کے ساتھ جیپ پر سوار ہو کر بخت نگر سے لاہور کی سمت روانہ ہوں گے۔ اسی شام کا تو مجھے بھی بے چینی سے انتظار ہے جمعہ خان، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ، حاجی نے پروگرام میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پروگرام وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنی معلومات کو تازہ رکھنے کے لیے ان 4 نوجوانوں سے بھی گاہے بگاہے اور فردن بات کی ہے۔ انہوں نے روانگی کی تیاری مکمل کر لی ہے، رخت سفر باندھا جا چکا ہے، بس اس بات کا انتظار ہے کہ صوفیہ ان کا انٹرویو لینے بخت نگر پہنچے اور وہ پاس ہو کر دکھا دیں۔ صوفیہ کے ذکر پر ان کے چہرے گلنار ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ اس قسم کا رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں جیسے صوفیہ انٹرویو کے بہانے ان میں سے کسی کو اپنے لیے منتخب کرنے آ رہی ہو۔ اس کم بخت حاجی نے چکر ہی ایسا چلایا ہے کہ نوجوان کیا، ادھیڑ عمر اور بوڑھے مردوں کے دلوں میں بھی خود بدھ ہو رہی ہوگی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ صوفیہ اس کی بیٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کے سسٹم کا ایک پرزہ ہے۔ کوئی باپ اپنی خوبصورت خوب روح بیٹی کو اس قسم کے گڑبڑ کاروبار میں نہیں لگاتا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے ملک صاحب، حوالدار تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ عارف، حامد، مشتاق اور فرقان کی زبانی صوفیہ کے حسن اور اداؤں کے جو قصے مجھ تک پہنچے ہیں وہ حد سے رنگین اور سنگین ہیں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں استفسار کیا، جمعہ خان، ان نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے تم نے احتیاط برتی ہے نا؟ میرا مطلب ہے انہیں کسی مرحلے پر شک تو نہیں ہوا کہ تم انہیں کورید رہے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میرا انداز بالکل نارمل رہا ہے، گاؤں کے دیگر لوگوں نے تو تمہاری وہاں موجودگی کو کسی خاص انداز میں محسوس نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل ہی ملک صاحب، اس نے پر یقین انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، اس دوران میں حاجی برکت علی رحمت علی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟
حوالدار نے بتایا میں باقاعدہ اس سے ملنے تو نہیں گیا جناب، لیکن یہ بات مجھے معلوم تھی کہ وہ پنجگانہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ اس کی اسی ادا نے گاؤں والوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ وہ اسے ایک پرہیزگار اور عبادت گزار شخص تسلیم کر چکے ہیں، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے اس پر، اس کے دھندے پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میں بھی دن میں ایک آدھ بار نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں، وہیں پر میری اسے دعا سلام ہوئی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی زیادہ بات چیت کی ہے، تاکہ وہ میری جانب سے کسی کھٹکے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرا انداز اور رویہ بالکل نارمل اور سرسری رہا ہے، البتہ میں نے اس سے ڈبل نام کا معمہ پوچھ لیا۔ کیا توجہ کی ہے اس نے اپنے دوہرے نام کی؟ وہ متوقف ہوا تو میں نے پوچھ لیا۔ حاجی نے بتایا ہے کہ اس کا اصل نام تو برکت علی ہے۔ حوالدار وضاحت کرتے ہوئے بولا، رحمت علی اس کے چھوٹے بھائی کا نام تھا جو عین عالم شباب میں اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ حاجی اپنے چھوٹے بھائی رحمت علی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی موت نے حاجی کو کافی عرصے تک بے کل اور افسردہ رکھا، اور اس بھائی کی یاد کو سدا تازہ رکھنے کے لیے حاجی نے اس کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا۔ بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ لوگ اپنے نام کے ساتھ عموماً باپ کا نام جوڑتے ہیں، اور حاجی نے چھوٹے بھائی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نتھی کر لیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی۔ بہرحال تم مجھے حاجی کے خلیہ اور وضع قطع کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ حوالدار جمعہ خان نے بڑی تفصیل سے میرے استفسار کا جواب دیا اور آخر میں بولا، ملک صاحب، حاجی کی شخصیت کا تاثر کچھ اچھا نہیں ہے۔ وہ تو گاؤں والوں کی سادگی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ اگر اس کی عبادت اور لچھے دار باتوں سے اوپر آ کر دیکھا جائے تو وہ خاصا مکروہ نظر آئے گا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، جمعہ خان، تم نے مجھے سکندر شاہ کی جیپ کا میک اور نمبر بتا دیا ہے۔ وہ ایک رف اینڈ تھنڈر لینڈ رو جیپ ہے جس پر LED 78 کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں ملک صاحب، آپ جیپ کے بارے میں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، مذکورہ جیپ کا رنگ کیسا ہے؟ وہ مٹیالے رنگ کی جیپ ہے، حوالدار نے جواب دیا۔ آپ اسے خاکی رنگ کی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک آخری بات بھی بتا دو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا سکندر شاہ خود ہی جیپ ڈرائیو کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ جناب، سکندر شاہ خود ہی ڈرائیو کرتا ہے، حوالدار نے بتایا۔ لاہور سے صرف 2 افراد جیپ میں بیٹھ کر آتے ہیں، ایک سکندر شاہ اور دوسرا حاجی کی مبینہ بیٹی صوفیہ۔ صوفیہ سکندر شاہ کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ واپسی میں ان کے ہمراہ جانے والے جوانوں کو جیپ کے عقبی حصے میں بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے اس کے بعد حوالدار جمعہ خان کو چند نصیحتیں کیں اور خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ جیسے ہی وہ خاکی جیپ بخت نگر سے روانہ ہو، اسے تھانے میں پہنچنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ جمعہ خان کے جانے کے بعد میں اگلے روز کا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ بخت نگر قصبہ نور کوٹ سے شمالی سمت میں واقع تھا اور ان دنوں گاؤں کے درمیان لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ ایک کچا راستہ تھا، تھانے والی نیم پختہ سڑک سے سیدھا بخت نگر کی طرف جاتا تھا۔ اس کچے راستے کی ایک جانب ایک نہر رواں دواں تھی، جبکہ دوسری طرف کھیتوں کا وسیع اور ریز سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گویا وہ راستہ کچا اور بے ڈھنگا ہونے کے باوجود بھی اپنے مسافروں کو فرحت بخش منظر اور خوشنما فضا فراہم کرتا تھا۔ اس راستے پر سائیکل سوار، گھڑ سوار، تانگا سوار اور پیدل ہر طرح کے مسافروں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ میں نے بالائی سطور میں جس نہر کا ذکر کیا ہے وہ شمالاً جنوباً بہتی تھی اور نیم پختہ سڑک کے نیچے سے گزر کر زیریں علاقے کو سیراب کرتے ہوئے آگے ہی آگے جنوبی سمت میں بہتی چلی جاتی تھی۔ سڑک کے اس مقام پر ایک پل بنا ہوا تھا جہاں سے نہر گزرتی تھی اور میں اس وقت اسی پل کے قریب موجود تھا۔ وہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا، فضا میں اچھی خاصی تپش موجود تھی۔ عموماً اپریل کی شامیں خاصی خوشگوار ہوا کرتی ہیں، لیکن اس سال موسم گرما خاص جلال میں نظر آتا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت SP علی نواز گوندل کا ڈرائیور گلداد بھی موجود تھا۔ گلداد دن ہی میں گوندل صاحب کی کار لے کر میرے پاس آ گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی فیاٹ کار تھی جس کا رنگ نیلا تھا۔ SP صاحب کی ہدایت کے مطابق کار کی نمبر پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ صاف کر دیے گئے تھے تاکہ سکندر شاہ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ گوندل صاحب نے گلداد ایک سمجھدار اور تجربہ کار اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ ایسے مستعد لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ میں پیسنجر سیٹ پر براجمان تھا اور گلداد کار کے ساتھ کچھ ایسے انداز میں مصروف تھا جیسے اس میں پیدا ہو جانے والی کوئی فالٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب ایک قسم کی اداکاری تھی تاکہ کسی کو ہمارے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ ہم دونوں اس وقت عوامی لباس میں ملبوس تھے۔ کار کو ایسے زاویے سے کھڑا کیا گیا تھا کہ پیسنجر سیٹ سے نیم پختہ سڑک کا وہ مقام بڑا واضح دکھائی دیتا تھا جہاں پر بخت نگر کی طرف سے آنے والا کچا راستہ آ کر ملتا تھا۔ خاکی جیپ جیسے ہی کچے راستے پر نمودار ہوتی میری نگاہ میں آ جاتی۔ ہم اسی وقت نیلی فیاٹ کو حرکت میں لے آتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی کہ جب خاکی جیپ جھنگ شہر کی طرف جانے والی نیم پختہ سڑک پر قدم رکھے
تو ہم چند گز کے فاصلے پر اس سے آگے ہوں۔ سکندر شاہ کو یہی محسوس ہوا کہ ہم مخالف سمت سے آ رہے تھے اور اب اتفاق سے ان کے آگے ہیں۔ یہ ایک فطری سی سچویشن ہوتی، لہٰذا سکندر شاہ کا اس طرف دھیان ہی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم اس کا پیچھا پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم تھانے، تانگا سٹینڈ اور بس اسٹاپ سے آگے بڑھتے اور جھنگ شہر کی جانب رواں دواں ہو جاتے۔ ہمارے درمیان پہلے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ڈرائیونگ گلداد کرے گا اور میں اس کے پہلو میں پیسنجرز سیٹ پر بیٹھ کر مشاہداتی اونچ نیچ کا باریک بینی سے جائزہ لوں گا۔ گلداد بہت اچھے مزاج کا مالک تھا۔ پہلی ملاقات میں ہمارے درمیان دوستی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہماری سٹوری یہ تھی کہ میں گلداد کا چچا زاد ہوں جو اس سے ملنے کے لیے لاہور سے جنگ آیا ہوا تھا اور اب اس کے ہمراہ لاہور جا رہا تھا۔ گلداد مقامی ایس پی صاحب کا ڈرائیور تھا اور اس نے ایک دن کے لیے ایس پی صاحب سے ان کی کار لے لی تھی۔ یہ سٹوری حقیقت کے قریب اور معمول کے مطابق تھی۔ دھوپ اپنے سنہری وحدت بردار پر سمیٹنے کو تھی کہ مٹیالے رنگ کی جیپ میری نگاہ میں آ گئی۔ وہ کچے راستے پر اچھلتی، دھول اڑاتی بے ہنگم انداز میں نیم پختہ سڑک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار کچھ زیادہ نہیں تھی، تاہم ناہموار کچا راستہ اس کے مزاج سے لگا نہیں کھاتا تھا اور اس کی بے ترتیب اچھل کود کا سبب بھی یہی تھا۔ میرے گرین سگنل پر گلداد جلدی سے کار کے اندر آیا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگلے لمحے نیلی فیاٹ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جب ہم کچی اور نیم پختہ سڑکوں کے ملاپ والے مقام سے 40 گز آگے پہنچے تو ہاکی جیپ بھی نیم پختہ سڑک پر آ گئی۔ میں نے عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں نگاہ ڈالی۔ ہاکی جیپ مجھے بڑی واضح نظر آئی۔ سب سے پہلے میں نے اس کے نمبر پلیٹ پر دھیان دیا۔ وہاں LED 78 لکھا ہوا دکھائی دیا۔ مزید تصدیق اس بات سے ہو گئی کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سکندر شاہ موجود تھا۔ اس کے برابر پیسنجر سیٹ پر صوفیہ براجمان تھی۔ حوالدار جمعہ خان نے مجھے ان دونوں کے حلیوں کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا، لہٰذا انہیں پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر میں تھانہ، تانگا سٹینڈ اور بس اسٹاپ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارا رخ جھنگ شہر کی جانب تھا۔ گلداد نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہاکی جیپ ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ عملاً ایسے ہی نظر آتا ہے خان صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، لیکن جو حقیقت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ گلداد عہدے میں مجھ سے کافی نیچے تھا، لیکن وہ چونکہ ایس پی صاحب کے بہت قریب تھا لہٰذا میں اسے خاص عزت دے رہا تھا۔ کوئی تسلیم کریں یا نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ محکمہ جاتی معاملات میں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ملک صاحب میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، گلداد نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیسا آئیڈیا خان صاحب؟ کیوں نہ ہم اسی حکمت عملی پر آگے بڑھتے رہیں؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم آگے آگے اور وہ لوگ پیچھے پیچھے۔ اس طرح ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ آئیڈیا اچھا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن اس پر عمل 1 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں جناب؟ گلداد ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا، یہ کام تو ہم اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، پھر 1 گھنٹے کی شرط کیوں؟ یہ شرط اس لیے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہم جھنگ شہر کے اندر سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر رواں دواں ہوں گے۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، ملک صاحب آپ بجھارتے نہ ڈالیں، آپ کی بات میری سمجھ میں بیٹھی نہیں۔ میں بٹھاتا ہوں، ہماری اطلاعات کے مطابق اس جیپ کو سیدھا لاہور جانا ہے، لیکن یہ کسی حدیث کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ جھنگ شہر ہی میں کسی سڑک پر مڑ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس صورت میں لامحلہ ہمیں آنن فانن میں گاڑی کو روک کر اس کے پیچھے دوڑانا ہوگا، جس میں یقیناً بے احتیاطی بھی ہوگی، کیونکہ ہم اس جیپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہماری کوئی بھی اضطراری حرکت جیپ والوں کو شک و شبے میں ڈال سکتی ہے، پھر ہمارے لیے ان کا تعاقب جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا جب تک ہاکی جیپ جھنگ شہر کی حدود سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر رواں دواں نہیں ہو جاتی، ہمیں تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے جانا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تعاقب کا احساس نہ ہو۔ آپ کی بات نہ صرف میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے بلکہ میں اس سلسلے میں آپ سے مکمل اتفاق بھی کرتا ہوں ملک صاحب۔ گلداد نے بڑی رسان سے کہا، نہیں جناب، میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی ہے۔ ہمارے عقب میں آنے والی ہاکی لینڈ رو ایک مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نیلی فیاٹ کی سپیڈ کم ہوئی تو وہ تیزی سے قریب آنے لگی۔ پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا جب وہ فیاٹ کو اوورٹیک کرتے ہوئے ہمارے پہلو سے گزر رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے بڑی محتاط نظر سے جیپ کے اندر جھانکا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں مجھے 4 دیہاتی بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دوہری خوشی سے گزر رہے تھے۔ ایک تو ملک سے باہر جا کر زیادہ کمانے کا خیال تھا، اور دوسرے صوفیہ ایسی طرح دار حسینہ کی قربت کا تصور بھی انہیں نہال کر رہا تھا۔ وہ مجھ بھی 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ یہ تصور اور خیال ان کی خوشیوں کو 2 بالا، 6 بالا اور پتہ نہیں کون سا بالا کر رہا تھا۔ میں نے اسی ایک لمحے میں صوفیہ پر بھی بھرپور نگاہ ڈالی۔ جمعہ خان کی زبان سے میں نے اس کی جو تعریف سنی تھی وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میری نظر میں وہ حسن و جمال کا جیتا جاگتا شاہکار تھی۔ اگر بخت نگر کے جوان اس کے دیوانے ہو رہے تھے تو اس میں کچھ بھی اچنبھا نہیں تھا۔
وہ ایسی ہی ہستی تھی جو جوان بوڑھوں کو بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ میرے خیال میں حاجی کے سیٹ اپ کا یہ آئٹم سب سے زیادہ مؤثر خوشنما تھا۔ میرے اور گلداد کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جنگ شہر میں سے گزر کر لاہور کی جانب بڑھنے لگی۔ جب ہم نے جنگ کی آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، گلداد، ہاکی جیپ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سپیڈ کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ لاہور پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ آپ چاہو تو محتاط روی سے اپنی خواہش میرا مطلب ہے اپنے آئیڈیا پر عمل کر سکتے ہیں۔ خواہش یا آئیڈیا ایک ہی بات ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اور جہاں تک محتاط روی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آپ بالکل فکر مند نہ ہوں۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ جھنگ سے لاہور تک کا فاصلہ اس طرح طے ہوا کہ کبھی ہم ہاکی جیپ کے تعاقب میں نظر آتے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ حیریت کے ساتھ ہم لوگ آدھی رات کو لاہور پہنچ گئے۔ گلداد نے تعاقب میں احتیاط جاری رکھی اور نیلی فیاٹ ہاکی لینڈ رو کے پیچھے شادمان کالونی میں داخل ہو گئی۔ پھر جب سکندر شاہ اینڈ کمپنی کی جیپ نہر کے کنارے واقع ایک کوٹھی کے سامنے رکی تو ہمیں بھی محفوظ فاصلے پر اپنی کار کو رکنا پڑا۔ گلداد نے اندھیرے کی آڑ لے کر فیاٹ کو ایسے زاویے سے کھڑا کیا کہ ہم تو بآسانی جیپ اور اس کوٹھی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن سکندر شاہ وغیرہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیپ نے رکتے ہی مخصوص انداز میں 3 مرتبہ ہارن بجایا تو میں چونک اٹھا۔ یہ کوٹھی کے اندر موجود افراد کو ایک طرح سے کوئی خاص اشارہ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کوٹھی کی باؤنڈری وال کی جانب میری نگاہ اٹھی تو میری حیرت گہری تشویش میں بدل گئی۔ کوٹھی کی گیٹ لائٹس آن تھی اور وہاں سے پھوٹنے والی روشنی نے مذکورہ دیوار کے منظر کو بھی واضح کر رکھا تھا۔ میری تشویش کا باعث اس دیوار پر آویزاں وہ بورڈ تھا جس پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہ درج تھا، نیو لائف میٹرنٹی ہوم، نئی زندگی مرکز زچہ و بچہ۔ میری طرح گلداد نے بھی اس بورڈ کی تحریر کو پڑھ لیا تھا۔ اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماع تک پہنچی، ملک صاحب، یہ جوان بیرون ملک جانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں یا نئی زندگیوں کو جنم دینے؟ ابھی پتہ چل جائے گا خان صاحب، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ وہ بولا، مجھے تو کوئی سنگین نوعیت کی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ جیپ والوں کا رویہ بھی عجیب سا ہے، جیپ میں سے کوئی باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ واقعی جیپ 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجانے کے بعد خاموش کھڑی تھی۔ نہ تو اس میں سے کوئی نیچے اترا تھا، نہ ہی کوٹھی کے اندر سے کوئی باہر آیا تھا۔ ہارن کا سگنل تو یہی بتاتا تھا کہ کوٹھی ہی میں سے کوئی نمودار ہوگا۔ میں نے گلداد کی وحشت کے جواب میں کہا، خان صاحب، اگر گڑبڑ سنگین نوعیت کی نہ ہوتی تو ہمیں یوں آدھی رات کو جنگ سے یہاں نہ آنا پڑتا۔ جہاں تک جیپ اور جیپ والوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں مجھے 200% یقین ہے کہ جیپ کے استقبال کے لیے کوٹھی کے اندر سے کوئی ضرور باہر آئے گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کوٹھی کا گیٹ کھلا۔ اگلے ہی لمحے 2 ہٹے کٹے افراد باہر نکلے، پھر بڑی فرما برداری سے جیپ کی سمت بڑھ گئے۔ وہ سکندر شاہ کی طرف پہنچے، اسے کچھ بات کی۔ میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکتا تھا، البتہ مجھ کو یہ اندازہ ضرور تھا کہ وہ سکندر شاہ سے کسی قسم کی ہدایات لے رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ دونوں ملازم صورت ہٹے کٹے شخص سکندر شاہ کے پاس سے ہٹے اور جیپ کے عقبی حصے والا دروازہ کھول لیا۔ اس کے بعد ہماری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین اور حیرت آفرین تھا۔ حاجی یا سکندر شاہ کی جانب سے کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن وہاں جو کچھ دیکھنے کو ملا اس کی امید بہرحال مجھے بالکل نہیں تھی۔ ان دونوں صحت مند ملازموں نے ایک ایک نوجوان کو باری باری جیپ سے باہر نکال کر کوٹھی کے اندر پہنچانا شروع کر دیا۔ جس طرح وہ جوانوں کو سنبھال کر اور سہارا دے کر چلا رہے بلکہ گھسیٹ رہے تھے، اسے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جوان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ یقیناً جنگ سے لاہور کی طرف آتے ہوئے کسی وقت انہیں بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ راستے بھر میری اس ہاکی جیپ پر نظر رہی تھی۔ اس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ راہ میں کہیں ان کے ساتھ یہ کراٹا غسیلی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ جنگ سے روانہ ہوتے وقت انہیں کوئی ایسی شے کھلا دی گئی ہو جس کے مکمل اثرات 4-5 گھنٹے کے بعد ظاہر ہوتے ہوں۔ سفر کے دوران میں ہماری نیلی فیاٹ نے 3-4 مرتبہ ہاکی جیپ کو اوورٹیک بھی کیا تھا، لیکن میں لمحاتی اوقات میں جیپ کے پچھلے حصے میں جھانکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا سبب ایک تو رات کا وقت تھا اور دوسرے جیپ کے پچھلے حصے پر تاریکی کی حکمرانی نظر آتی تھی۔ اس وقت میں نے اس پر اسرار اندھیرے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ یہی اطمینان تھا کہ وہ جیپ راستے میں کہیں رکی نہیں اور یہ کہ ہمارے مطلوبہ تمام افراد اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس تاریکی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا پھر اس طرح کے کاموں میں۔ ایک ایک کر کے چاروں جوان کوٹھی کے اندر غائب ہو گئے تو گلداد کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ملک صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کوٹھی کے گیٹ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، خان صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں،
یہ بات تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگی کہ جب کسی کو سہارا دے کر میٹرنٹی ہوم میں لایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو کاکا یا پھر کاکی۔ ملک صاحب، ایسی سنگین صورتحال میں آپ کو مذاق کی سوچ رہی ہے؟ وہ حفقی امیز لہجے میں بولا۔ آپ جس کسی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کوئی عورت ہوتی ہے، حاملہ عورت جس کی زچگی سر پر آ جاتی ہے، اور یہ تو چاروں گبرو جوان ہیں۔ آپ ان سے ویسے نتائج کی امید تو نہ رکھیں جناب۔ اس لمحے حاکی جیپ حرکت میں آ گئی۔ اچھا ہوا کہ وہ پیچھے مڑنے کی بجائے آگے کی جانب بڑھی تھی۔ اگر وہ واپسی کی راہ اختیار کرتی تو اس بات کے قوی امکانات تھے کہ ہماری نیلی فیاٹ ان کی نگاہ میں آ جاتی، اور اگر جنگ سے لاہور تک راستے میں سکندر شاہ نے کسی حوالے سے ہماری گاڑی کو کوئی اہمیت دی تھی تو اس مرحلے پر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ بہرحال اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مصلحت انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے، قطعی ضروری نہیں۔ جب بھی بڑے بزرگ اور جہاندیدہ تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ میرے اشارے پر گلداد نے باحتیاط نیلی فیاٹ کو ہاکی لینڈ رو کے پیچھے ڈالا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ میٹرنٹی ہوم والی بات تو میں نے واقعتاً مذاق میں کہی تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سکندر شاہ اور صوفیہ کے مشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دیکھتے ہیں جناب، گلداد نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ جب ہماری گاڑی میٹرنٹی ہوم والی کوٹھی کے سامنے سے گزری تو میں نے کوٹھی کے گیٹ کے پہلو میں لگی نیم پلیٹ کو بغور دیکھا۔ اس تختی پر لکھا تھا سمد ہارون C11 شادمان کالونی۔ میں نے اس ایڈریس کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ اس مرتبہ لینڈ رو نے ہمیں زیادہ زحمت نہیں دی اور ایک دو سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ کینال پارک کی طرف آ گئی۔ پھر ہم نے اسے کینال پارک کی ایک کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم محدود اور محتاط فاصلہ رکھ کر جیپ کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کینال پارک والی متذکرہ کوٹھی کا گیٹ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا، جیسے اس کوٹھی کے مکینوں کو پیشگی یہ اطلاع دے دی گئی ہو کہ چند لمحات میں صوفیہ اور سکندر شاہ وہاں پہنچنے والے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ اطلاع نیو لائف میٹرنٹی ہوم والوں نے یہاں پہنچائی ہو، ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے۔ بہرحال جیسے ہی ہاکی جیپ اس کوٹھی میں داخل ہوئی، ایک شخص نے گیٹ بند کر دیا۔ وہ شخص اس کوٹھی کا چوکیدار بھی ہو سکتا تھا اور کوئی ادنا سا ملازم بھی۔ ہم لگ بھگ 10 منٹ تک وہیں کھڑے یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید اس کوٹھی سے کوئی برآمد ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ صوفیہ اور سکندر شاہ رات کا باقی حصہ اس کوٹھی میں گزاریں گے۔ گلداد نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کیا پروگرام ہے؟ آپ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے گاڑی کو آگے لے چلیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ صوفیہ اور سکندر شاہ تو صبح تک کوٹھی سے باہر نہیں نکلیں گے، اور ادھر میٹرنٹی ہوم میں داخل ہونے والے 4 جوانوں کو بھی صبح سے پہلے باہر لائے جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ گلداد نے میری ہدایات کی تکمیل کر دی۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے وہاں نصب نیم پلیٹ کے مندرجات کو ذہن نشین کر لیا۔ نیم پلیٹ پر کچھ یوں تحریر تھا، چیمہ ہاؤس 24G کنال پارک۔ چیمہ ہاؤس سمد ہارون نئی زندگی مرکز زچہ و بچہ کا یہ کا بظاہر حاجی برکت علی، رحمت علی، صوفیہ، سکندر شاہ اور دیگر اور ایکوریٹنگ بزنس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ حاجی نے اپنا اور اپنے متعلقین کا درست نام بتایا۔ ہو سکتا ہے ناموں کے بارے میں حاجی نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ یہ نکتہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ گلداد مختلف سڑکوں سے گھومتے ہوئے نیلی فیاٹ کو نہر کے قریب لے آیا اور ایک درخت کے نیچے روک دیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ہم جس سڑک پر کھڑے تھے وہاں تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ گلداد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ میں نے گہری سانس خارج کی۔ اس وقت میرا ذہن گہری سوچ بچار میں مصروف تھا اور میری یہ خاموشی گلداد کی بےتابی میں گراں قدر اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب آثار سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں کوٹھیوں میں جانے والے اب صبح سے پہلے باہر قدم نہیں نکالیں گے، لہٰذا ہمیں چاچا کے گھر جا کر سو جانا چاہیے۔ جو بھی ہوگا صبح دیکھا جائے گا۔ لیکن میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا گلداد، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ گلداد کے چاچا شکور حسین کا گھر لاہور کے ایک معروف اچھرا میں تھا۔ گوندل صاحب نے بھی مجھے یہی صلاح دی تھی کہ بوقت ضرورت میں شکور حسین کے گھر پر قیام کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں کے جو حالات دیکھے تھے ان کی روشنی میں کسی قیام و توام کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ یہ بہت ہی غیر یقینی اور انتہائی نازک صورتحال تھی۔ عارف، حامد، مشتاق اور فرقان کو جس حالت میں شادمان والی کوٹھی کے اندر لے جایا گیا تھا وہ انتہائی تشویشناک تھا۔ ظاہر ہے ان سے پہلے یہاں پہنچنے والے رفیق، اشرف اور جاوید کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہوگا۔ وہ لوگ بھی نصف شب ہی کو لاہور پہنچے ہوں گے، اور اگر حاجی اینڈ کمپنی واقعی بردہ فروشی ایسے مذموم کاروبار میں ملوث تھی تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ ان بردوں کو اسی نئی زندگی مرکز زچہ و بچہ سے کہیں آگے بھیجا جانا ہوگا۔ ایک معزز پیشے کی آڑ میں کیسا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ گلداد میری بات سن کر چونکا اور معنی خیز لہجے میں بولا، گویا تو آپ رات ہی رات میں کوئی کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں؟ تمہارے صاحب کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہوں نے پہلے ہی مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ یہاں آ کر مجھے کسی قسم کی کوئی کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بھی صورتحال ہو
اس کے بارے میں انہیں آگاہ کروں۔ وہ اس سلسلے میں جو مناسب سمجھیں گے وہی قدم اٹھائیں گے، اور وہ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ وہ میرے افسر ہیں، میں اپنے تھانے کی حدود سے باہر کسی نوعیت کی کارروائی کا مجاز نہیں ہوں، اور اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ وہ متذبذب آواز میں بولا، آپ کوئی کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتے، اس وقت کا انتظار کرنے کا ارادہ بھی نہیں، پھر کیا سوچا آپ نے؟ فوری واپسی، میں نے غیر متزلزل لہجے میں کہا۔ یعنی ہم واپس جنگ جائیں گے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، ابھی اور اسی وقت؟ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر آپ گاڑی کو دوڑانا جانتے ہیں تو انشاءاللہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم ایس پی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں یہاں کی گڑبڑ صورتحال فوری طور پر گوندل صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں، تاکہ جب تک چیمہ ہاؤس اور نئی زندگی مرکز زچہ بچہ کے مکین بیدار ہوں، گوندل صاحب لاہور پولیس سے رابطہ کر کے کوئی تسلی بخش کارروائی ڈالنے کا بندوبست کریں۔ گوندل صاحب لاہور پولیس سے رابطہ کر کے کوئی تسلی بخش کارروائی ڈالنے کا بندوبست کر دیں۔ آپ میری بات سمجھ ہی رہے ہوں گے ہاں صاحب؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی سرعت سے نیلی فیاٹ کو حرکت دیتے ہوئے بولا، گاڑی کو تو صرف ایڑ لگانے کی ضرورت ہے، یہ خود بخود دوڑنا شروع کر دے گی۔ جلد از جلد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگلے ہی لمحے نیلی فیاٹ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم کینال پارک، شادمان کالونی، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ سے گزر کر شہر سے باہر جانے والے راستے کو ناپنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دریائے راوی کا پل عبور کر رہے تھے۔ میں نے گلداد سے پوچھا، خان صاحب گاڑی میں فیول کی کیا پوزیشن ہے؟ یہاں شادرہ ٹاؤن کے قریب ہی ایک پیٹرول پمپ ہے، اگر کوئی کمی بیچی ہو تو پوری کر لیں، واپسی کے راستے میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تسلی بخش لہجے میں جواب دیا، ملک صاحب گاڑی کی ٹینکی میں اتنا پیٹرول ہے کہ ہم بآسانی جنگ پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اطمینان کے لیے میں پھر بھی اس پیٹرول پمپ سے ٹینکی فل کروا لیتا ہوں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے گلداد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ موت گاہک اور مصیبت دستک دے کر نہیں آتی، یہ انسان کی بے خبری میں شب خون مار کر اس کے اندازوں کی ایسی کم تیسی کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی بھی مشن کے دوران ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے مذکورہ فلنگ اسٹیشن سے گاڑی میں پیٹرول بھروایا اور نیلی فیاٹ ویران سنسان سڑک پر تاریکی اور سناٹے کو چیرتے ہوئے جھنگ کی سمت فراٹے بھرنے لگی۔ جب ہم نے جھنگ کی حدود کو چھوا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ایس پی علی نواز گوندل صاحب کو میں نے سوتے سے جگوایا تو انہیں صورتحال کی سنگینی کا فوراً احساس ہو گیا۔ اس وقت سفیدہ زہر نمودار ہو رہا تھا، وہ مجھے سننے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی کارکردگی پوری تفصیل کے ساتھ ان کے گوش گزار کر دی۔ ان کے چہرے اور آنکھوں میں تشویش کے سائے لمحہ بل لمحہ گہرے ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے میری باتوں کو پوری توجہ اور گہری سنجیدگی سے سنا۔ میں نے انہیں لاہور میں واقع دونوں مشکوک کوٹھیوں کی ساخت، رنگ اور ایڈریس سے آگاہ کیا۔ کینال پارک والے چیمہ ہاؤس اور شادمان والے نیو لائف میٹرنٹی ہوم کا ایڈریس انہوں نے نوٹ کر لیا۔ میں خاموش ہوا تو انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، صفدر حیات، تم نے اپنے فرائض سے بڑھ کر کارنامہ انجام دیا ہے، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ سمجھو کہ میں ابھی سے حرکت میں آ گیا ہوں۔ میں پہلی فرصت میں اپنے آفیسر سے رابطہ کر کے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، اور وہ بھی پورے پس منظر کے ساتھ۔ سر، اسی 11 شادمان کالونی کی کوٹھی میں جو 4 جوان پہنچائے گئے ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے، کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، صفدر حیات، تم ان 4 افراد کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی حفاظت اور سلامتی اب میری ذمہ داری ہے۔ تھینک یو سر، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، ان 4 نوجوانوں سے پہلے بھی حاجی بخت نگر کے 3 لڑکوں کو لاہور روانہ کر چکا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے تسلی امیز لہجے میں بولے، تم یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر اپنے اطمینان کے لیے پوچھ لیا، آپ سر، پچھلی ملاقات میں ہمارے درمیان بردہ فروشی کے مذموم کاروبار پر خاصی تفصیلی بات ہوئی تھی، کہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ زیادہ امکان تو اسی بات کا نظر آ رہا ہے صفدر حیات، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولے۔ صحیح صورتحال کا اندازہ لاہور پولیس کی تفتیش کے بعد ہی ہوگا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ میں نے مدبانہ لہجے میں پوچھا۔ تم فوراً اپنے تھانے میں پہنچو، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ گلداد تمہیں گاڑی میں تھانے تک پہنچا دے گا۔ حاجی لمبے چوڑے نام پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال میں حاجی کا پولیس کی دسترس میں رہنا بہت ضروری ہے، اور میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ حاجی کو کہیں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج شام تک لاہور کی صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ پھر میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولے، صفدر حیات، میں جانتا ہوں تم نے ساری رات بے آرامی میں جا کر گزاری ہے، تھکن اور نیند میں اس وقت تمہارا برا حال ہوگا، لیکن فرائض کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں تھوڑی تکلیف اور اٹھانا ہوگی۔ آپ حکم کریں سر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں فرض کی راہ میں ہر تکلیف، ہر پریشانی جھیلنے کو تیار ہوں، مجھے تم سے یہی امید تھی، وہ ستائشی لہجے میں بولے۔ صرف اتنا کرو کہ آج کے دن آرام اور نیند کا بائیکاٹ کر دو، شام تک تمہیں چاقو چوبند رہنا ہے۔ اوکے سر، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب میری طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب تم فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ،
گلداد تمہیں تھانے پہنچا دے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کو سیلیوٹ کیا اور نیلی فیاٹ میں بیٹھ کر اپنے تھانے واقعہ نور کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جمعہ خان کو امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلد لاہور سے واپس لوٹ آؤں گا۔ میں نے تھانے میں قدم رکھتے ہی اس سے کہا، جمعہ خان جلدی سے ناشتے پانی کا بندوبست کرو، ہمیں ابھی ایک اور مشن کے لیے نکلنا ہے۔ کل شام نور کوٹ سے روانہ ہوتے وقت میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ جب سے اب تک کھانے کے نام پر کچھ بھی پیٹ کے اندر نہیں اترا تھا۔ گزشتہ رات اتنی سنسنی خیز اور تشویشناک تھی کہ کہیں رک کر کچھ کھانے پینے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ حوالدار نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ وہاں لاہور میں کیا حالات ہیں اور ابھی ہمیں کس مشن کے لیے نکلنا ہے؟ جمعہ خان لاہور کے حالات اور وہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تمہیں راستے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال تم پیٹ پوجا کا انتظام کرو تاکہ پوری توانائی کے ساتھ بخت نگر کا رخ کیا جا سکے۔ بخت نگر؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا، مگر کس سلسلے میں؟ حاجی وغیرہ کی گرفتاری کے سلسلے میں۔ اوہو، وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے اسے مزید کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا اور کھڑے کھڑے ناشتہ لینے بھیج دیا۔ اس کام میں اس نے بھی کمال پردی کا مظاہرہ کیا اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ ناشتے کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ تھانے کے قریب ہی بس اسٹاپ واقع تھا جہاں کھانے وغیرہ کے بھی 2-3 چھوٹے ہوٹل تھے، لہٰذا جمعہ خان کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد میں اور حوالدار جمعہ خان ایک تانگے پر سوار ہو کر بخت نگر کی طرف جا رہے تھے۔ بس اسٹاپ کے سامنے ہی نیم پختہ سڑک کی دوسری جانب تانگا سٹینڈ تھا۔ حوالدار ناشتے کے ساتھ ایک تانگا بھی پکڑ لایا تھا۔ نور کوٹ سے بخت نگر پہنچنے کے دوران میں نے حوالدار کو ان تمام حالات سے آگاہ کر دیا جنہوں نے اس کے رگ و پے کو ایک سنسنی خیز تجسس میں جکڑ رکھا تھا۔ میری طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ حاجی کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے۔ لاہور پولیس اپنی تحقیق اور تفتیش سے جو بھی نتیجہ اخذ کرے گی اس کی روشنی میں حاجی کی گرفتاری عمل میں لانا ضروری ہو جائے گی۔ جمعہ خان کا دھیان بھی میری طرح بردہ فروشی کی طرف جا رہا تھا اور یہ گھنونا کاروبار ایک معزز پیشے کی آڑ میں ہو رہا تھا۔ میں نے اس میٹرنٹی ہوم والی کوٹھی کی نیم پلیٹ پر سمد ہارون کا نام لکھا دیکھا تھا۔ وہ میٹرنٹی ہوم اگر واقعی کسی سمد ہارون کا تھا تو پھر اس کا صاف صاف یہی مطلب تھا کہ وہ بھی حاجی اینڈ کمپنی کے دھندے کا ایک حصہ تھا۔ بہرحال اب وہ وقت دور نہیں تھا جب حاجی برکت علی رحمت علی کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی اور میں ان انکشاف انگیز لمحات کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ بخت نگر میں جمعہ خان کی سسرال تھی اور وہ یہاں کی ایک ایک گلی سے ایسے ہی واقف تھا جیسے انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے آشنا ہوتا ہے۔ ہمارا تانگا بخت نگر کی حدود میں داخل ہوا تو جمعہ خان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب کیا حکم ہے؟ وہ تانگے کی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ میں عقبی سیٹ پر موجود تھا۔ وہ چونکہ کوچوان کو گائیڈ کر رہا تھا لہٰذا اس کے پوچھنے کا مطلب یہی تھا کہ تانگا کہاں رکوایا جائے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، دن کے 11:30 بجے تھے، لیکن تپش ایسی تھی کہ گویا سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جمعہ خان امتیاز جٹ نے اپنا جو مکان کرائے پر دے رکھا ہے کیا وہاں تک تانگا لے جانا ممکن ہے؟ بالکل جناب، ممکن ہے۔ امتیاز جٹ کے مکان کے دروازے تک تانگا جا سکتا ہے۔ اور تمہارے خیال میں امتیاز جٹ کا کرایہ دار اس وقت گھر کے اندر موجود ہوگا؟ مجھے یقین ہے وہ ہمیں گھر ہی میں ملے گا، جمعہ خان نے پروسوک لہجے میں کہا۔ ظہر کی نماز کے لیے وہ لگ بھگ 1 بجے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم سیدھے اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا تانگا حاجی برکت علی رحمت علی کی رہائش گاہ کے سامنے جا کر رکا۔ ہم دونوں تانگے سے نیچے اتر آئے۔ حوالدار جمعہ خان اس وقت یونیفارم میں تھا جبکہ میں نے عوامی لباس پہنا ہوا تھا۔ جمعہ خان نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ میں اس سے چند قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ پہلی ہی دستک پر ہمارا دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں حاجی سیاہ کرتوت کا مکروہ چہرہ نمودار ہوا۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ جمعہ خان کی زبان سے نکلنے والے جملے نے مجھے بتا دیا کہ وہ حاجی برکت علی رحمت علی ہی ہے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، حوالدار نے بڑی عقیدت مندی سے کہا۔ حاجی نے اس کے سلام کا جواب دینے سے پہلے تنقیدی نظر سے سرتپا میرا جائزہ لیا اور پھر جمعہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، وعلیکم السلام حوالدار جی، خیریت تو ہے؟ حاجی صاحب میں خادم حسین کا ایک مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، جمعہ خان نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کہا۔ یہ ساری پلاننگ ناشتے کے دوران ہی میں ہم نے تیار کر لی تھی۔ جمعہ خان جو بھی کر رہا تھا اس میں میری تائید شامل تھی۔ حاجی نے ایک مرتبہ پھر جائزہ نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا، خادم حسین اسی بندے کا نام ہے نا؟ جی ہاں، حوالدار نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مڑ گیا۔ ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حوالدار کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امتیاز جٹ کا وہ گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے عقبی حصے میں بنے ہوئے تھے اور ایک آگے جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حاجی ہمیں اسی بیٹھک نما کمرے میں لے آیا۔ یہ اچھی بات تھی کہ وہ مجھے تھانہ انچارج کی حیثیت سے پہچان نہیں سکا تھا، ورنہ وہ فوراً بدک جاتا اور ہمیں اتنی آسانی سے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ حاجی کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے قریب لگایا۔ وہ صحت مندی کے مروجہ پیمانوں سے کہیں بڑھ کر صحت مند اور توانا تھا۔
اس کے لیے ہٹا کٹا کے الفاظ بھی بے وزن محسوس ہوتے تھے۔ اس کی توند کسی مٹکے کے مانند باہر کو نکلی ہوئی تھی، رنگت گہری سانولی، اور خود کو معزز اور نیک ظاہر کرنے کے لیے اس نے ہاسی تگڑی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی۔ اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر متاثر کن نہیں بلکہ بیزار کن تھا۔ وہ اپنی چکنی چپڑی اور منافقانہ باتوں سے بخت نگر کے سادہ مزاج افراد کو بآسانی بے وقوف بنا رہا تھا۔ ہم بیٹھ چکے تو حاجی نے ہاسی کراری آواز میں کہا۔ اس کا مخاطب جمعہ خان تھا۔ حوالدار جی، وہ آپ کا سالہ شمشاد احمد کئی مرتبہ میرے پاس آ چکا ہے اور بضد ہے کہ میں اسے کام کاج کے لیے سعودی عرب بھیج دوں، لیکن وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ مجھے یقین ہے صوفیہ اسے دیکھتے ہی بغیر انٹرویو لیے فیل کر دے گی۔ ادھر سعودیہ میں محنت مزدوری آسان کام نہیں، صرف جوان خون ہی اس مشقت کا سامنا اور مقابلہ کر سکتا ہے۔ شمشاد کی عمر 40 سال سے آگے بڑھ چکی ہے اور وہ فیملی والا بھی ہے۔ حوالدار جی، آپ خاصے سمجھدار ہو، اپنے سالے کو بھی تھوڑی عقل دے دیں۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، حوالدار نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، میں شمشاد کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں حاجی کے فلسفے تک آسانی سے پہنچ گیا۔ یقیناً جوان اور صحت مند مردوں کی اچھی قیمت ملتی ہوگی اور ادھیڑ عمر کو اونے پونے داموں خریدا جاتا ہوگا۔ حاجی نے ایک مرتبہ پھر قصاب کی نظر سے میرے بدن کا جائزہ لیا اور جمعہ خان سے کہا، حوالدار جی، یہ خادم حسین بھی عرب ممالک کی گرمی اور مشقت کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا۔ میرا خیال ہے تمہیں شمشاد کے ساتھ اسے بھی سمجھانا ہوگا۔ نہیں حاجی صاحب، یہ دوسرا کیس ہے، جمعہ خان نے جلدی سے کہا۔ دوسرا کیس؟ حاجی چونکا۔ کیا مطلب ہے حوالدار جی؟ حاجی صاحب، یہ خادم حسین آپ کو اپنے ساتھ نور کوٹ لے جانے آیا ہے، جمعہ خان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ادھر اس کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، رکھی ہوئی چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے غائب ہونے لگتی ہیں۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ اللہ والے اور ایک نیک انسان ہیں، اس کے گھر پر کوئی دم وغیرہ پھونک دیں گے تو یہ پر اسرار مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دراصل خادم حسین میرا گہرا دوست ہے، کہنے لگا میں اس کے ساتھ چلوں اور آپ سے سفارش بھی کر دوں، سو میں چلا آیا۔ اچھا یہ بات ہے۔ حاجی گردن کو اس باتی جنبش دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کوشش ان معنوں میں کہ گردن اس کا کہنا ماننے کو پوری طرح تیار نہیں تھی۔ وہ اس قدر چربیلی ہو چکی تھی کہ اگر حاجی کو گردن کی آنکھ سے دیکھا جاتا تو وہ کسی مرخنے بیل یا سرکاری سانڈ سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ حوالدار نے لوہا گرم دیکھا تو ایک اور چوٹ لگا دی۔ حاجی صاحب، آپ کی شہرت بخت نگر سے نکل کر خوشبو کی طرح ادھر ہمارے علاقے نور کوٹ میں بھی پہنچ چکی ہے اور درجنوں جوان بیرون ملک جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ قصبہ نور کوٹ بخت نگر سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ خادم حسین کا گھر دیکھنے کے بہانے اس علاقے کا سروے بھی کر لیں جناب۔ میرا خیال ہے آپ کی مصروفیت کے لیے وہاں اچھا خاصا کام نکل آئے گا۔ یہ تجویز نما مشورہ حاجی کے دل کو لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھرتے دیکھی۔ وہ قدرے خوشگوار لہجے میں بولا، حوالدار جی، ہم آپ کی سفارش کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ جناب تانگا ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جمعہ خان نے کہا، آپ جتنی جلدی جائیں گے اتنی ہی جلدی واپس بھی آ جائیں گے، یہی تانگا آپ کو چھوڑنے بھی آئے گا۔ وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اگر چاہتا تو بخت نگر پہنچتے ہی آنن فانن میں حاجی برکت علی رحمت علی کو گرفتار کر لیتا۔ کوئی اس کام سے مجھے روک نہیں سکتا تھا، لیکن میں اس عیار اور مکار بلکہ شیطان صفت شخص سے بڑا سنگین مذاق کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوشی خوشی نور کوٹ کے گبرو جوانوں کو دیکھنے جا رہا تھا تاکہ ان کی بردہ فروشی سے اپنی آمدنی کا تخمینہ لگا سکے، اور جب میں اچانک اسے حوالات میں دھکیل کر دروازے پر آہنی تالا ڈلوا دیتا تو اس پر حیرت، غصے، بے عزتی اور توہین کے غیر متوقع پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ ان لمحات میں ان کی ذہنی، قلبی اور جسمانی کیفیت کا نظارہ بڑا عبرتناک اور محظوظ کن ہوتا۔ اس نے معصوم اور سادہ لو افراد کو اپنے مکرو ڈراموں کے بے بس اور لاچار کردار بنا رکھے تھے، لہٰذا اس پر لازم تھا کہ مقافات عمل کے تحت وہ میرے لکھے ہوئے ڈرامے میں بھی کام کرتا، عین اس اسکرپٹ کے مطابق جو میرے ذہن نے اس کے لیے تحلیق کیا تھا۔ میں اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتا تھا جب حاجی پر یہ خبر آسمانی بجلی کی طرح گرتی کہ اسے بڑی خوبصورتی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ جوانوں کو بردے بناتا آیا تھا، میں اسے حوالاتی بنا کر اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتا۔ ہم بخیر و عافیت بخت نگر سے نور کوٹ پہنچ گئے۔ جب تانگا تھانے کے سامنے پہنچا تو جمعہ خان نے بڑی بے تکلفی سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خادم حسین تمہارے گھر کی طرف تو بعد میں جائیں گے، میں ذرا تھانے سے ہو لوں، اہلکاروں کو ضروری ہدایات دینا ہے۔ آج انچارج صاحب بھی تھانے میں موجود نہیں ہیں، وہ کل رات سے ٹوبہ ٹیکسنگ گئے ہوئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سارے معاملات مجھے ہی دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ تو کیا ہم ادھر تانگے ہی میں بیٹھیں؟ میں نے جمعہ خان سے پوچھا۔ تانگا کہیں بھاگا نہیں جا رہا یار، جو تم اسے پکڑ کر بیٹھے رہو گے؟ جمعہ خان نے سرسری لہجے میں کہا، تم لوگ بھی تھانے میں ہی آ جاؤ، بس 10-15 منٹ کا کام ہے، پھر چلتے ہیں۔ میں، حاجی اور جمعہ خان پہلو با پہلو چلتے ہوئے تھانے کے اندر پہنچ گئے۔ حوالدار نے ہتھ کڑی اٹھائی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، خادم حسین آؤ تمہیں دکھاؤں کسی شخص کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہاں یار، میری بڑی خواہش ہے یہ منظر دیکھنے کی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، لیکن تم کس کو گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت کمرے میں ہم صرف 3 افراد ہیں، حوالدار گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے کا دیگر عملہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، تم لوگ آپس میں فیصلہ کر لو کہ کس نے گرفتاری دینا ہے۔
حاجی کا چہرہ رنگ بدل گیا۔ اس رنگ بدلتے چہرے میں غصے کی سرخی نمایاں تھی۔ اس منظر نے مجھے بڑا لطف دیا۔ میں نے خوف زدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یار مذاق نہ کرو، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، گرفتاری کیوں دوں؟ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر… اس نے ڈرامائی توقف کر کے حاجی کی طرف دیکھا۔ حاجی بپھر کر بولا، حوالدار یہ کیا بکواس ہے؟ حاجی صاحب یہ کوئی بکواس نہیں، جمعہ خان نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تو انچارج صاحب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ انچارج صاحب؟ حاجی صاحب نے چونک کر حوالدار کی طرف دیکھا، مگر تم نے تھوڑی دیر پہلے تو بتایا تھا کہ تھانہ انچارج ٹوبہ ٹیک سنگھ گئے ہوئے ہیں۔ ہاں میں نے یہی کہا تھا، جمعہ خان نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، مگر میں ان کو واپس آنے سے تو نہیں روک سکتا نا، وہ آ گئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تھانے دار ٹوبہ ٹیک سنگھ سے واپس آ گیا؟ حاجی الجھن زدہ لہجے میں بولا، مگر وہ ہے کہاں؟ یہ… جمعہ خان نے میری سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ کھڑے ہیں، ملک صفدر حیات، تھانہ انچارج نور کوٹ۔ مگر یہ تو خادم حسین… حاجی کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ میں نے ایک زناٹے دار تماچا اس کے گال پر رسید کر دیا۔ پھر تحکمانہ انداز میں حوالدار سے کہا، جمعہ خان اس پاجی کو فوراً گرفتار کر لو۔ جب تک حاجی اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھ پاتا، حوالدار نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں آہنی زیور پہنا دیا، پھر میری ہدایت پر بے دریغ دھکے دیتے ہوئے اسے حوالات کے اندر پہنچا دیا۔ حاجی برکت علی رحمت علی کی حالت دیدنی تھی۔ جب اسے حوالات کے فرش پر پھینک کر دروازے کو لاک اپ کر دیا گیا تو وہ مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دینے لگا، مجھے خطرناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی پھو پھاں کی ذرا پرواہ نہیں کی اور نہایت ہی کڑوے لہجے میں کہا، حاجی صرف ایک دن کی بات ہے، پھر سکندر شاہ، صوفیہ، سمد ہارون چیمہ صاحب اور نئی زندگی میٹرنٹی ہوم کا سارا عملہ کسی نہ کسی تھانے کی حوالات میں تمہاری طرح پڑا دکھائی دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا۔ میرے خوفناک انکشافات نے اس کے چہرے کی سانولی رنگت میں بڑی فراق دلی سے سیاہی بھر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور وحشت کے سائے ہم آغوش ہو کر بڑے بھیانک اور سنسنی خیز مناظر تحلیق کرنے لگے تھے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تھوڑا صبر حاجی، میری کہی ہوئی ہر بات کا مطلب اور مفہوم بہت جلد تمہاری سمجھداری میں قیام پذیر ہو جائے گا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں انسانی روپ میں موت ہوں۔ پچھلی رات ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ناشتے کے بعد میں خاصی کسل مندی محسوس کرنے لگا تھا اور دوپہر کے کھانے نے تو مجھے بالکل ہی نڈھال کر دیا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ کھانا حاجی گڑبڑ کی کامیاب گرفتاری کے بعد کھایا تھا۔ بڑی شدت سے یہ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں بھی پڑھ کر میں ایسا بے خبر سوؤں کہ پھر اگلے ہی دن کی خبر لاؤں، لیکن ایس پی صاحب کا حکم تھا کہ آج کا دن مجھے ہر صورت جا کر گزارنا ہے۔ ان کی طرف سے کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا، لہٰذا میں خود پر جبر کر مسلسل جاگ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے کیسی اطلاع مجھ تک پہنچی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ پلک چپکتے میری نیند کافور ہو گئی۔ کانسٹیبل عبدالغفور نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب ایس پی صاحب آئے ہیں۔ کیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو گوندل صاحب کی طرف سے بلاوے کا منتظر تھا اور وہ خود ہی میرے پاس چلے آئے تھے۔ میں نے تصدیقی لہجے میں کانسٹیبل سے پوچھا، غور سے، کیا تم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا محض نیلی گاڑی دیکھ کر؟ میرا خیال یہی تھا کہ گلداد نیلی فیاٹ میں آیا ہوگا۔ میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا کیونکہ اسی لمحے مجھے گوندل صاحب اپنی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ گئے تھے۔ میں کھڑا تو تھا ہی، آگے بڑھ کر میں نے انہیں ایک زوردار سیلیوٹ کیا اور اپنی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی۔ انہوں نے میرے سیلیوٹ کا جواب سر کے اس باتی جنبش سے دیا اور کہا، صفدر حیات، تم اپنی کرسی میرے لیے نہیں چھوڑو۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ تمہاری کرسی کسی سینئر سب انسپیکٹر یا کے حصے میں آئے، کیونکہ تمہیں تو اس کرسی سے اٹھنے کے بعد کسی ڈی ایس پی کی کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ سر، میں نے متذبذب لہجے میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ… بیٹھ جاؤ صفدر حیات، انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور میری میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجبوراً مجھے بھی اپنی کرسی پر بیٹھنا پڑا۔ اس وقت کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گوندل صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا، صفدر حیات، حاجی برکت علی رحمت علی کو فوری طور پر گرفتار کرنا ہوگا۔ سر سمجھے یہ کام ہو گیا؟ میں نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، صرف سمجھنے سے بات نہیں بنے گی صفدر حیات۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولے، اس کی عملی گرفتاری ضروری ہے۔ کل صبح لاہور سے پولیس کی ایک گاڑی گرفتار شدہ حاجی کو لینے یہاں پہنچے گی۔ تمہیں یہ کام ابھی اور اسی وقت کرنا ہے۔ میں زیر لب مسکرایا اور فخریہ لہجے میں کہا، سر میں نے آپ سے غلط نہیں کہا، حاجی برکت علی رحمت علی کو آپ پولیس کسٹڈی میں سمجھیں۔ کیا مطلب؟ ان کی حیرت دو چند ہوگی۔ میں نے آواز دے کر حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے وہاں پہنچ کر پہلے ایس پی صاحب کو اور پھر مجھے سیلیوٹ کیا۔ میں نے اسے پوچھا، جمعہ خان اس حوالاتی کو ایس پی صاحب کے پاس لے آؤ جسے ہم آج دوپہر کو بخت نگر سے اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اوکے سر۔ حوالدار تیزی سے مڑا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ویل ڈن صفدر حیات، گوندل صاحب نے توصیفی لہجے میں کہا، مگر میں اگر تمہاری ترقی کے لیے کوشاں ہوں تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، تم اس کا استحقاق رکھتے ہو۔ سر میں گزشتہ رات ادھر لاہور میں جو حالات دیکھ کر آیا ہوں ان کا تقاضا یہی تھا کہ حاجی کو فوراً حراست میں لے لیا جائے۔
اگر یہ ادھر ادھر سلپ ہو جاتا تو میں آپ کو کیا منہ دکھاتا؟ آئی ایم ویری سوری سر کہ میں نے آپ سے پوچھے بغیر۔ کسی سوری کی ضرورت نہیں ہے صفدر حیات، وہ دوستانہ لہجے میں بولے۔ تم نے حاجی کو قابو کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ادھر لاہور میں اس کے گروہ کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی اگر یہ کم بخت کہیں سلپ ہو جاتا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ اسی لمحے جمعہ خان زیر حراست حاجی کو لے کر آ گیا۔ گوندل صاحب نے تنقیدی انداز میں سرتپا اس کا جائزہ لیا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، جمعہ خان اسے وہیں ڈال دو جہاں سے اٹھا لائے ہو۔ کل صبح تک یہ تمہارا مہمان ہے، لیکن تم اس کی خاطر داری میں نہیں لگ جانا۔ بس اس کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور پولیس نے اس کی دعوت کے لیے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کے دیگر ساتھی وہاں پہنچ چکے ہیں، بس مہمان خصوصی یعنی حاجی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرا اشارہ پا کر جمعہ خان حاجی کو اپنے ساتھ لے گیا تو میں نے ایس پی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گوندل صاحب لاہور کی صورتحال کے بارے میں تو کچھ بتائیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، صفدر حیات وہاں کی صورتحال بڑی گھمبیر اور افسوسناک ہے۔ یعنی ہمارا شک بالکل درست نکلا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ایس پی صاحب کو دیکھا۔ حاجی اینڈ کمپنی بردہ فروشیہ سے گھنونے کاروبار میں ملوث تھے، بردہ فروشی سے بھی کہیں زیادہ گھنونے اور قابل مذمت کاروبار میں۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولے، کیا مطلب سر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایک افسردہ سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگے، صفدر حیات پچھلے 3 مہینوں میں لاہور پولیس کو مختلف ویران علاقوں اور کچرے کے ڈھیروں پر سے 10 انسانی لاشیں پڑی ملی ہیں۔ ان لاشوں میں 2 چیزیں مشترک پائی گئی ہیں۔ نمبر 1 وہ 10 کے 10 جوان اور صحت مند افراد تھے۔ نمبر 2 بڑے بہیمانہ انداز میں انہیں ایک آپریشن سے گزارا گیا تھا اور اس آپریشن میں ان کے دونوں گردے نکال لیے گئے تھے۔ اوہو، میں نے ایک بے سختہ متاسفانہ سانس خارج کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بردہ فروش نہیں بلکہ گردہ فروش ہے؟ بالکل یہی حقیقت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولے۔ میں نے بے چینی سے ان کی طرف دیکھا اور متوحش لہجے میں استفسار کیا، تو کیا بخت نگر سے جانے والے جوانوں یہ بڑے خوش قسمت واقعہ ہوئے ہیں صفدر حیات؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھے، گزشتہ رات وہاں پہنچائے جانے والے 4 جوان اور پہلے سے موجود وہاں 3 جوانوں کو زندہ سلامت پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اگر تمہاری رپورٹنگ میں 2-4 گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو یہ ساتوں کے ساتوں دیہاتی گبرو اپنے گردوں سے محروم ہو کر موت کو گلے لگا چکے ہوتے۔ تمہاری اطلاعات پر میں نے اپنے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا، پھر آنن فانن لاہور پولیس کو اس سنگین مسئلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ وہ تو پہلے اس گروہ کی تلاش میں مختلف اسپتالوں کو چیک کر رہے تھے جہاں صحت سے بھرپور جوانوں کو گردوں سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ میٹرنٹی ہوم وغیرہ کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا تھا، لہٰذا انہوں نے آنے واحد میں نیو لائف میٹرنٹی ہوم اور چیمہ ہاؤس پر ہنگامی چھاپا مارا۔ صوفیہ سکندر شاہ کے علاوہ ڈاکٹر سمد ہارون کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ نیو لائف میٹرنٹی ہوم سمد ہارون کی ملکیت تھا۔ اس نے زچہ بچہ کے معاملات کے لیے لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں اور اسی کوٹھی کے تہانے میں اس نے خفیہ آپریشن تھیٹر بنا رکھا تھا جہاں وہ بیرون ملک جانے کے شوقین افراد کے گردوں کو نکال لیا کرتا تھا۔ بخت نگر سے جانے والے 7 جوانوں کو آج دوپہر کے بعد آپریشن سے گزارا جانے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی لاہور پولیس نے مستعدی دکھا کر ان کے مذموم منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ جو پولیس کی گاڑی حاجی برکت علی رحمت علی کو لینے آ رہی ہے، اسی میں وہ 7 جوان بھی یہاں پہنچا دیے جائیں گے۔ اگر یہ لوگ گردہ فروشی کے گھنونے دھندے میں ملوث تھے تو اس کا مطلب ہے کچھ اور افراد بھی ہوں گے جو ان سے فریش گردے خرید کر آگے کہیں پہنچاتے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے صفدر حیات، وہ تائیدی انداز میں بولے۔ گرفتار شدگان کو کڑی تفتیش سے گزارا جا رہا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ گردوں کے اس کاروبار کے ڈانڈے ملک سے باہر تک پھیلے ہوئے ہیں، گویا حاجی اینڈ کمپنی انسانی گردوں کی ریکروٹنگ کر رہے تھے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، یہ جوانوں کو نہیں بلکہ ان کے تر و تازہ گردوں کو بیرون ملک بھجواتے تھے۔ صفدر حیات لاہور پولیس کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بیٹھا ہوا ہے، وہاں تمہاری ذات بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری کاوشی سے ممکن ہو سکا ہے۔ مجھے کبھی امید ہے جنگ پولیس کو تمہارے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی جانے والی ہیں۔ سمجھو کہ تمہاری ترقی ہونے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں۔ میں نے ممنونیت آمیز لہجے میں کہا، سر اگر اوپر کہیں میری تعریف ہو رہی ہے تو یہ سب آپ کے توسط سے ہے، میں نے تو صرف اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے بڑا مستعد اور ذمہ دارانہ کردار انجام دیا ہے۔ صفدر حیات دنیا کا کوئی بھی محکمہ ہو، ٹانگ کھینچنے اور کام لگانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن سچے ہمدرد اور خیر خواہ حال ہی نظر آئیں گے۔ انہوں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ تمہاری گزشتہ رات کی دوڑ دھوپ اور کڑی محنت کو مناسب انداز میں آگے پہنچایا۔ میری جگہ اگر کوئی اور سینئر آفیسر ہوتا تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کریڈٹ تمہارے حصے میں آتا۔ تم کافی عرصے سے میرے نیچے کام کر رہے ہو اور پچھلے کئی سالوں کی کارکردگی میرے سامنے ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد تمہیں ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی مل جائے۔ تھینک یو سر، میں نے تہہ دل سے گوندل صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے حاجی کے سلسلے میں مجھے چند ضروری ہدایات دیں اور صبح دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اس گردہ فروش گروہ کے بارے میں سوچنے لگا۔
بردہ فروش، کرتا فروش، عصمت فروش اور منشیات فروش تو مختلف شکلیں ہیں انسان کی، ایک منفی انسان کی۔ میری نظر میں ایسے انسان کو بنیادی طور پر ضمیر فروش کہنا چاہیے۔ جب کسی انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر وہ غلط صحیح کی شناخت بھول جاتا ہے، اس کی نگاہ صرف اور صرف اپنے مفاد پر لگی رہتی ہے اور اس مفاد کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی فروش ہو سکتا ہے۔ ضمیر فروش انسان تو اپنے فائدے کے لیے دین اور مذہب و ملت بھی فروخت کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دل، جگر اور گردے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آئندہ روز دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے بخت نگر کے ساتوں جوان اور حاجی برکت علی رحمت علی کا پرامن تبادلہ ہو گیا۔ حاجی اینڈ کمپنی کو مرحلہ وار کیسی کڑی تفتیش سے گزارا گیا، مزید کن کن شرفا کو شامل تفتیش کر کے خاطر مدارات کی گئی اور ان کی زبانوں سے کیا سنسنی خیز انکشافات ہوئے، یہ ایک الگ داستان ہے جس کی تفصیل کہانی کی شکل میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ بخت نگر زندہ سلامت اپنے گردوں سمیت واپس لوٹنے والے ساتوں نوجوانوں کی حالت دیدنی تھی۔ وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ اشرف اور عارف نے تو باقاعدہ ناک سے لکیریں نکال کر اس بات کا عہد کیا کہ وہ زندگی میں کبھی اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں جانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور اپنے پسینے کا ایک ایک قطرہ کھیت کھلیانوں میں محنت مشقت کرتے ہوئے بہائیں گے۔ اس طرح ان کی زندگی اور صحت بھی سلامت رہے گی اور وطن کی زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ دانش مندانہ فیصلہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ اپنی اصلیت سے چپکے رہتے ہیں، کامیابی اور خوشحالی ان کے قدم چومتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔